شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ راگنی 1940 اور 50 کی دہائی کی مشہور اداکارہ تھی۔ لاہور کی فلم انڈسٹری سے ہوتے ہوئے بمبئی فلم انڈسٹری جا پہنچی۔ AR کاردار نے فلم شاہجہاں میں ممتاز محل کا کردار ادا کرنے کے لیے راگنی کو 70,000 روپے معاوضہ دیا تھا، جبکہ اسی سال راگنی کو فلم نیک پروین کے لیے SM یوسف نے 1 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا تھا۔ یہ بات ہے 1945 کی، جبکہ 1 لاکھ روپے میں ایک بہت بڑی بلڈنگ خریدی جا سکتی تھی۔ اس زمانے کی سبھی ٹاپ موسٹ اداکارائیں زیادہ سے زیادہ 30 سے 40,000 روپے معاوضہ لیتی تھیں۔ اس زمانے کی ایک شخصیت M.A. مغنی تھے، جنہیں اردو فلم پبلسٹی کا جادوگر کہا جاتا تھا۔ انہوں نے شاہجہاں فلم کے لیے راگنی کے نام کے ساتھ آہو چشم یعنی ہرن جیسی آنکھوں والی لگا دیا۔ لفظ آہو چشم ایسا مشہور ہوا کہ ساری عمر راگنی کے ساتھ جڑا رہا۔ راگنی نے اپنی وفات سے کوئی 28 سال قبل انٹرویو کی شکل میں اپنی مکمل کہانی بیان کی تھی۔ بات ہے آج سے 47 سال پہلے، یعنی تقریباً نصف صدی پہلے کی۔ خوش قسمتی سے یہ انٹرویو میرے پاس پرنٹڈ تحریری شکل میں موجود ہے، چونکہ راگنی کے متعلق انٹرنیٹ پر محدود، نامکمل اور کچھ غلط سی معلومات ہیں، جن میں ویکیپیڈیا بھی شامل ہے، کیونکہ راگنی کے انٹرویو میں ان سے متضاد باتیں ہیں۔ گو یہ انٹرویو یا کہانی بہت لمبی ہے، لیکن ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے یہ نایاب اور کامیاب انٹرویو مکمل صورت میں نادر تصاویر کے ساتھ اس خیال سے بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ کہانی YouTube پر محفوظ ہو جائے۔ راگنی کی یہ کہانی راگنی ہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ راگنی اپنی ابتدائی زندگی کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، نہ تو مجھے شوق تھا اور نہ ہی کوئی دلچسپی۔ میں نے تو کبھی فلم بھی نہ دیکھی تھی، اس لیے فلم میں کام کرنے کا خیال ہی نہیں آ سکتا تھا، اور شرمیلی اتنی تھی کہ بیان سے باہر۔ نکلسن روڈ لاہور پر مظفر بلڈنگ میں ہماری رہائش تھی۔ ننیال تو میرے گجرانوالہ کے ہیں اور ددیال علی پور چٹھا کے، ضلع گجرانوالہ، تحصیل حافظ آباد۔ کافی چھوٹی تھی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، اب میں تھی اور ایک مجھ سے چھوٹی۔ بڑی بہنوں میں سے کبھی ایک ہمیں سنبھالنے کے لیے آ جاتی اور کبھی دوسری۔ والد صاحب گھر بچیوں میں کہاں بیٹھیں، انہوں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے ریجنٹ سنیما لاہور میں مینیجر کی نوکری کر لی تھی۔ ویسے وہ PWD میں اکاؤنٹس میں تھے۔ مظفر بلڈنگ کے سامنے ایک سکول تھا۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو اسی روڈ پر ایک گلی کے اندر روپ کے شوری کا گھر تھا، جنہیں لوگ چھوٹے شوری صاحب کہا کرتے۔ ان کے والد RL شوری بڑے شوری صاحب کے نام سے پکارے جاتے۔ چھوٹے شوری صاحب کی بہنیں میری کلاس فیلو تھیں اور سہیلیاں بھی۔ میرا ان کے اور ان کا ہمارے گھر آنا جانا بھی تھا، اسی طرح جیسے بچیاں آپس میں ملتی ہیں۔ میں کافی چھوٹی تھی، لیکن اتنی بچی بھی نہ تھی، یہی کوئی 13 برس کی ہوں گی، کیونکہ میری پیدائش 26 اکتوبر 1928 کو ہوئی تھی۔ ایک روز جو میں ان کے گھر گئی تو میری سہیلی کہنے لگی، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، نہ بابا، تیرا بھائی اندر بیٹھا ہے، کیونکہ مجھے بہت شرم آتی تھی۔ بعد میں روپ کے شوری صاحب نے اپنی بہنوں سے میرے متعلق دریافت کیا کہ کون ہے، کس کی بیٹی ہے، کہاں رہتی ہے۔ راگنی اپنی کہانی بیان کرتے ہوئے جس چھوٹے شوری صاحب کا ذکر کر رہی ہیں، یعنی روپ کے شوری، یہ وہی شوری ہیں جن سے اداکارہ مینا شوری نے شادی کی تھی۔ مینا شوری نے روپ کے شوری کے علاوہ بھی اداکار الناصر اور اداکار اسد بخاری سے شادیاں کی، لیکن شوری کا نام مینا کے ساتھ ایسا جڑا
کہ علیحدگی یا طلاق کے باوجود ساری زندگی وہ مینا شوری ہی کہلائیں۔ چھوٹے شوری یعنی روپ کے شوری کے والد RL شوری بڑے شوری کہلاتے تھے۔ راگنی فلموں میں کیسے آئیں؟ اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے راگنی کہتی ہیں، ایک اتوار بڑے شوری صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ میرے والد کا نام دین محمد تھا، لیکن وہ کہلاتے دیوان صاحب تھے۔ شوری صاحب کہنے لگے، دیوان صاحب آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آپ کی بچی میری بچیوں کی سہیلی ہے۔ گپ شپ کی اور چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، دیوان صاحب آپ برا نہ مانے تو ایک بات کرنے آیا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کہوں۔ والد صاحب جنہیں ہم بابو جی کہا کرتے بولے، شوری صاحب ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو کہنے سے آپ ہچکچا رہے ہیں؟ میری بچی کی کوئی شکایت ملی ہے؟ اس نے آپ کی کسی بچی کو ڈانٹا ہے؟ یہ تو بڑی خاموش طبع ہے۔ میری چھوٹی بچی البتہ تیز ہے۔ شوری صاحب کہنے لگے، بات آپ کی بڑی بچی ہی سے متعلق ہے۔ خیر جی، انہوں نے بڑی جرأت کر کے کہا کہ ہم دلہ بھٹی کے نام سے ایک پنجابی پکچر بنا رہے ہیں، اس کے لیے معصوم چہرہ لڑکی چاہیے تھی، وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ میں نے آپ کی بچی میں دیکھا ہے کہ وہ اس فلم میں ہیروئن کے کردار کے لیے موزوں رہے گی۔ RL شوری چونکہ مہمان تھے اس لیے بابو جی خاموش رہے۔ اتنا کہا، شوری صاحب آپ کی بیٹی بھی تو ہے۔ شوری صاحب کہنے لگے، اگر میری بیٹی اتنی خوبصورت ہوتی تو میں آپ کے دروازے پر چل کے نہ آتا۔ آپ نے دیوان صاحب بڑا غلط اندازہ کیا کہ میں آپ کی بیٹی اور اپنی بیٹی میں فرق سمجھتا ہوں۔ جیسے یہ آپ کی بیٹی ہے ویسے ہی یہ میری بھی بیٹی ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، آپ بھی دیوان صاحب بدلیے۔ خیر جی، بڑے شوری صاحب نے بابو جی کو قائل کر لیا۔ یہ نہیں پتا انہیں کتنی نشستیں لگانا پڑیں، کیونکہ ہمارے گھر کا رواج تھا کہ کوئی نیچے آتا تو ہمیں حکم ہوتا، بھاگو اوپر، اور ہم شکر کرتے کہ خوب ہلا گلا کریں گے۔ چلے گئے جی ہم اسٹوڈیو، جہاں ان دنوں UP اسٹوڈیو ہے، وہ کملا مووی ٹون تھا، شوری صاحب نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ شوری صاحب نے میری تصویریں کھینچی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے تو کبھی پکچر بھی نہیں دیکھی تھی۔ میری سہیلیوں نے کہنا شروع کیا، ساڈا پرا فلم بناندا ہے، اسی تینوں بھی فلم دکھاواਂگੀਆਂ۔ مجھے جی ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہ آئے۔ شوری صاحب نے تصویریں اتاری، جنہیں دیکھ کر بابو جی شوری صاحب سے کہنے لگے، میری بچی کو دنیا کی کوئی سمجھ نہیں، آپ اب بھی میری بات مانیں۔ شوری صاحب نے کہا، نہیں جی، آپ لوگ روزانہ 10 بجے صبح اسٹوڈیو آ جایا کریں، ہم اسے سکھا لیں گے۔ اسٹوڈیو میں شوری صاحب کی یورپین دوست شامہ ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ مزاحیہ اداکار مجنوں کی بیوی بھی آ جاتی۔ اس طرح فیملی کا سا ماحول ہو جاتا۔ ہم سارا دن خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے۔ لائٹیں لگ رہی ہیں، شوٹنگ ہو رہی ہے، کسی سے بات کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ آخر ایک روز مجھے بتایا گیا کہ آپ کے ڈریس بن گئے ہیں۔ ڈریس کیا تھے؟ موٹے کپڑے کی سیدھی سادی شلوار قمیض۔ فلم میں میرا دیہاتی لڑکی کا رول تھا۔ اب تک تو میں شوٹنگ دیکھ کر ہی گزارا کر رہی تھی۔ شوری صاحب ہندو تھے، انہوں نے ستاروں کے حساب سے میرا نام راگنی نکالا۔ اگرچہ میں شمشاد سے راگنی بن گئی، لیکن مجھے کہتے سبھی شادو تھے، بابو جی بھی اور شوری صاحب بھی۔ وہ میرا میک اپ کرنے آئے تو میں گھبرا گئی۔ ہائے بابو جی، اے میرے منہ تے پتہ نہیں کی لگان لگا جے۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ رنگ میں اپنے منہ پر نہیں لگواؤں گی، میں خود ہی لگاؤں گی۔ بابو جی کہنے لگے، کاکی تینوں نہیں پتا کس طرح لگانا ہے۔ میں نے جواب دیا، بابو جی اس طرح لگا لوں گی۔ یہ بھی پرابلم ہو گئی۔ شامہ جسے مجھ پر مامور کیا گیا تھا مایوس ہو گئی۔ چھوڑیں جی اس بچی کو، یہ کام نہیں کر سکے گی۔ خیر جی، یہ مرحلہ جوں توں کر کے گزر گیا۔ پھر ڈائلاگ یاد کرنے کا مرحلہ آیا تو میں نے سارے فقرے رٹنا شروع کر دیے۔
जैसे सबक याद किया जाता है। सेट पर पहुंची तो तेज लाइटों और गर्मी से घबरा उठी। मुझसे तो नहीं होता जी ये काम। ये सूरत हाल देखकर इन सब ने मीटिंग की कि छोड़ें इस लड़की को, ये ज्यादा ही बोली है, इसे कुछ समझ नहीं आता। फिल्म दुल्ला भट्टी को फाइनेंस सेठ करनानी कर रहे थे। उस वक्त तक 3-4 रीलें बन चुकी थी। वो कहने लगे कि मैं तो ये नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा, जैसे भी है इस लड़की से काम कराओ। होते हवाते गाने का मरहला आया। गाने का रियाज करो। मैंने कह दिया मुझसे तो ये नहीं होगा कि बैठ के हा हा करो। इस पर उन्होंने फैसला किया कि इमरोजिया बेगम का प्ले बैक ले लेते हैं। इससे पहले आर्टिस्ट खुद गाते थे। मुझ ही से प्ले बैक का सिलसिला शुरू हुआ। ये मरहला भी तय हुआ। फिर ट्रेजिडी सीन आ गया। अब जी रोवो, ग्लिसरीन लगाएं तो मेरी आंखें ही ना खुलें। आंखें जो खुलें भी तो इतनी सुर्ख हो जाती कि मैं चीख के उधर जा बैठती। ये मुझसे नहीं होता। मेरे बाप ने कभी मुझे झिड़का भी नहीं था। उस रोज वो सख्त लहजे में बोले, शादो, अगर तेरा सीन ठीक ना हुआ तो मैं देखूंगा, चल चल छेती नाल कर ते घर चलिए। अब आंसू जबत ही ना हो। मैं अपने बाप के गले लग गई। किस मुसीबत में पड़ गए जी। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। मुझे ये 250 माहवार नहीं चाहिए। बाबूजी आपके 300 ही काफी हैं। सारे प्यार करें, पुचकारें। बाबूजी कहने लगे, छोड़ें, मेरी बच्ची है, ये मेरे से ही मानेगी। कोई टॉफियां दे रहा है, कोई चॉकलेट ला रहा है। बहरहाल जी रोने पीटने का सीन भी हो गया। दुल्ला भट्टी ने 4 माह में बनना था। मेरी वजह से 1 साल लग गया। शुक्र किया कि जो फिल्म खत्म हुई। मैंने कहा अब तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। फिल्म की अखबारात में इस तरह पब्लिसिटी की जाती, मेरी तस्वीर है, आंखें बंद हैं। नीचे लिखा जाता, ये आंखें खुलेंगी तो क्या होगा। शोरी साहब की बहनें आई, शादो देख तेरी कितनी अच्छी तस्वीर छपी है, तू यूं ही घबराती है। दुल्ला भट्टी में मेरे मुकाबल एमडी कंवर हीरो थे। जब ये रिलीज हुई तो हिट हो गई। फिर डिमांड्स आने लगी। स्कूल तो मेरा छूट चुका था। इस तरह मैं 7वीं जमात से आगे ना जा सकी। पढ़ने में भी मैं निल ही थी। स्कूल इसलिए छोड़ा कि लड़कियां ताना देती थी, नहीं तो फिल्म च काम करनी है। दुल्ला भट्टी में रागनी के हीरो एमडी कंवर थे, लाहौर के एक खूबसूरत जवान। कंवर बाद में कारदार की फिल्म शाहजहां के भी हीरो बने, लेकिन बदकिस्मती से नशों का शिकार होकर जवानी ही में मौत का शिकार हो गए। एमडी कंवर की कहानी पर मबनी स्टोरी ऑफ एमडी कंवर, शाहकार व्लॉग नंबर 69। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है। चलते हैं फिर रागनी की तरफ। रागनी अपनी कहानी बयान करते हुए कहती हैं, शोरी साहब से बाबूजी कहें ये आपने क्या कर दिया। वो जवाब दें, दीवान साहब अब दकियानूसी ख्यालात छोड़ें। लोग तो तरसते हैं। मेरे पास इतनी लड़कियां आती हैं। केडी मोहरा बाबूजी के दोस्त थे। उन्होंने सैती मुराद के लिए मुझे हीरोइन लेने पर इसरार किया। मैंने सैती और रामलाल ने मुराद का रोल किया। नॉर्दर्न इंडिया स्टूडियोज में जिन दिनों सैती मुराद की शूटिंग हो रही थी, उन्हीं दिनों दूसरे फ्लोर पर फिल्म खानदान की। खानदान दलसुख पंचोली बना रहे थे, जो थे तो गुजरात के, लेकिन काफी अरसे से सिंध में रहे थे। खानदान में नूरजहां हीरोइन थी। वही से हम दोनों सहेलियां बनी। फिल्म इंडस्ट्री में मेरी यही एक सहेली है। नूरजहां ने फिल्म लाइन 6-7 साल की उम्र में अडॉप्ट की। सबसे पहले उसने हीर सयाल में गाना गाया था। हीर सयाल में सबिया खानम की वालदा बालो हीरोइन थी। हीरो का नाम मुझे याद नहीं, हम तो उस वक्त बच्चे थे। जब मैंने फिल्म लाइन इख्तियार की तो नूरजहां बेबी रोल करती थी और मैं हीरोइन थी। हम दोनों हम उम्र। गाना उसका बहुत अच्छा था, मगर ये इस कदर क्यूट नहीं होती थी जो हीरोइन के लिए जरूरी था। यमला जट और गुल बगोली में भी उसका रोल बेबी का था।
फुल फ्लैज हीरोइन ये पंचोली साहब की खानदान में आई है, जिसे शौकत हुसैन रिजवी ने डायरेक्ट किया था। जैसा कि मैंने कहा, सैती मुराद और खानदान की शूटिंग के दौरान हमारी दोस्ती होगी, इतनी कि हमारा प्यार बढ़ता ही गया। उसने मुझे कहना, शादो तू बहुत खूबसूरत है। मैंने कहना, तुम ही लोग कहते हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो तेरी आवाज़ ने जादू कर रखा है। फिर वो कहती, अच्छा शादो तू मेरे सामने बैठ। मैं कहती, तू मैनू गाना सुना, क्योंकि मुझे उसका गाना बहुत पसंद था। खैर जी, वो भी बच्ची थी, इतनी उम्र की नहीं थी, इसमें मुझसे भी ज़्यादा बचपना था, मगर वो शौक और चंचल थी। मैं ज़रा खामोश शर्मीली टाइप थी। फिर वो बम्बई चली गई। उन्होंने स्टेज पार्टी बनाई। उनके सेठ करनानी के साथ कुछ मुआहदे थे। इस पार्टी ने स्टेज प्ले शुरू कर दिया। नूरजहां उसमें गाती थी। उसकी एक नात बहुत मशहूर हुई थी। मैंने वो नात गाते उसे खुद देखा है। उसने काले कपड़े पहन रखे हैं, लाइटें ऑफ कर दी जाती। मुझे उस नात के बोल याद नहीं आ रहे। नूरजहां की उस जमाने की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है, तो एक खास लुत्फ आता है। उस वक़्त की और आज की आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे तो उसकी वही आवाज़ अच्छी लगती है। नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी का जिक्र करते हुए रागनी कहती हैं, नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी की शादी का भी अजीब किस्सा है। यहाँ एक फ़िल्म खजांची बनी थी, जिसकी एडिटिंग के लिए पंचोली साहब ने शौकत साहब को बुलवाया। इसमें रमोला थी। इस मौका पर पंचोली साहब ने इन्हें डायरेक्शन का चांस दे दिया। इनकी फिल्म खानदान में नूरजहां के मुकाबले में हीरो परान था। खानदान से ही नूरजहां और शौकत का रोमांस चला। पंचोली साहब तक ये बात पहुंची तो उन्होंने पिक्चर ख़त्म करा के शौकत साहब और नूरजहां दोनों को जवाब दे दिया, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि स्टूडियो में कोई रोमांस लड़ाए। नूरजहां के माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि शौकत साहब से उसकी शादी हो, क्योंकि उनके लिए कमाई का ज़रिया यही था। उन्होंने फिर कोई पार्टी कर ली। शौकत साहब बम्बई चले गए। शौकत हुसैन रिजवी एक ज़माने में घड़ी साज भी रहे थे। वैसे वो घड़ी बड़ी अच्छी मरम्मत करते थे। खानदान बहुत अच्छी फिल्म रही। इस फिल्म में मुस्लिम माहौल दिखाया गया था। बहुत पहले महबूब साहब ने एक फिल्म नजमा बनाई थी, वो भी मुस्लिम सोशल फिल्म थी। वो ज़माना मुस्लिम लीग कांग्रेस का था। प्रोड्यूसर्स ज़्यादातर हिंदू थे। वो मुसलमान औरत का किरदार पर्दा सीमी पर पेश करने का रिस्क नहीं लेते थे कि मबादा हंगामा खड़ा हो जाए। एक फिल्म मेहंदी बनी थी। उसमें मीना कुमारी को चिलमन की ओट में दिखाया गया था। उसे मोहब्बत होती है तो ये सीन बड़े इत्तफाकी अंदाज में दिखाया गया। नूरजहां सिंगर की हैसियत से तो मशहूर थी, मगर इसे सही शोहरत खानदान से मिली। इसी फिल्म के मेरिट पर बम्बई में शौकत साहब को कितनी फिल्मों की डायरेक्शन मिल गई। वो प्रोड्यूसरों से कहने लगे कि आप नूरजहां को लाहौर से साइन कर लें और उसके वालिदैन को ना बताएं कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये राज उन पर बम्बई जाकर खुला कि शौकत साहब डायरेक्टर हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि नूरजहां साइन हो चुकी थी। खैर, ये तो उनका संजोग था, शादी हो गई। उस वक़्त मैं लाहौर में थी। नूरजहां के मुंबई चले जाने से हमारी दोस्ती मुनक़ता हो गई। नूरजहां और शौकत हुसैन रिजवी के जिक्र के बाद रागनी अपनी ज़िंदगी की कहानी का सिलसिला जोड़ते हुए कहती हैं, शूटिंग पर मैं इस तरह जाती थी जैसे स्कूल जा रही हूँ। फिर ऑफिस ड्यूटी हो गई। ज़हनी तौर पर बालिग भी हो चुकी थी कि एक लाइन है जिससे हमने कमाना भी है। मेरा रिकॉर्ड है कि जिस दिन मेरी शूटिंग ना हो उस रोज़ मैं स्टूडियो नहीं जाती थी। सैती मुराद के बाद मैंने शौरी साहब की उर्दू फिल्म हिम्मत में काम किया। इसके बाद निशानी में काम किया। उस ज़माने में शौरी साहब ने मंगती शुरू की। उसका फाइनेंसर मुमताज़ शांति को लाना चाहता था। शौरी साहब बज़िद हुए कि रागनी के बगैर फिल्म नहीं बनाऊंगा, ये तो मेरी बच्ची है। उस वक़्त ये होता था कि आर्टिस्ट सारी कहानी सुन लेते थे,
منگتی میں ایک سین تھا کہ ہیروئن لڑکی بھیک مانگتی ہے۔ فلموں میں نیچرل سین زیادہ ہوتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ سین کاٹ دیں، میں لڑکی ہوں، آدمیوں میں نہیں جاؤں گی۔ اس طرح میری جگہ ممتاز شانتی ہی لی گئی۔ اس وقت ہر پکچر کا معاہدہ ہوتا تھا اور آرٹسٹوں کو ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ شوری صاحب کو مان تھا کہ وہ راگنی سے اسی 250 روپے ماہوار میں کام لیتے جائیں گے، جبکہ پنچولی صاحب نے ہمیں 1500 روپے ماہوار کی پیشکش کر دی۔ پنچولی صاحب نے شیریں فرہاد شروع کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے شیریں کے لیے راگنی کو سلیکٹ کیا ہے۔ شوری صاحب کہنے لگے راگنی کو تو اردو بولنی نہیں آتی۔ اس وقت پنچولی صاحب کے لیے سید امتیاز علی تاج اور شوکت تھانوی لکھ رہے تھے۔ پنچولی صاحب کہنے لگے پنجاب کا آدمی ہر زبان بول سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تاج صاحب نے ذمہ لیا، کوئی بات نہیں، میری بچی ہے، میں اسے ایسا اردو بولنا سکھاؤں گا کہ یو پی والوں میں بیٹھ کے بات کرے گی تو چند ایک لفظوں سے ہی کوئی جان سکے گا کہ یہ پنجابن ہے۔ شوری صاحب ہم سے ناراض ہو گئے کہ ہماری بچی تھی، ہمیں مان تھا۔ بابو جی کہنے لگے جی ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو شادو پنچولی صاحب کی فلم میں کام نہیں کرتی۔ پنچولی صاحب نے شوری صاحب کو اپروچ کر لیا، پھر شیریں کے مطابق ہیرو نہ ملے۔ اس دوران میری پنجابی فلمیں پٹواری، نشانی، راوی پار بنی۔ اس طرح میری 6-7 فلمیں ریلیز ہو چکی تھی۔ کچھ کام بھی سمجھ میں آ گیا تھا۔ میک اپ تو میں نے خود ہی کرنا شروع کر دیا تھا، جیسا بھی الٹا سیدھا ہوتا تھا۔ میں نے کہا میک اپ مینوں سے میں میک اپ نہیں کراؤں گی، کام نہیں تو الگ بیٹھنا ہے، باتیں نہیں کرنی۔ اب تو میں کافی باتیں کر لیتی ہوں۔ مجھے باتیں کرنا اچھا ہی نہیں لگتا۔ انسان پڑھنا نہیں آتا تو دستکاری کرے۔ پنچولی صاحب چاہتے تھے کہ شیریں فرہاد بہت بڑی فلم ثابت ہو۔ ملبوسات کے لیے سکیچ بنائے گئے۔ ان دنوں پنچولی صاحب کا نام بہت تھا کیونکہ وہ خاندان اور خزانچی جیسی ہٹ پکچریں دے چکے تھے۔ پنجابی فلمیں بھی بنائی تھیں، مثلاً گل بگولی، یملا جٹ۔ یملا جٹ میں مجھے آفر آئی، لیکن بابو جی کہنے لگے کہ شادو 2 سے زیادہ فلموں میں کام نہیں کرے گی، اس لیے میں یملا جٹ میں کاسٹ نہ ہوئی۔ پنچولی صاحب کا پنچولی اسٹوڈیو اپر مال نہر کے کنارے تھا، وہ اپنی فلمیں وہیں بناتے تھے۔ شیریں فرہاد کے لیے انہوں نے کملا مووی ٹون اور ناردرن انڈیا بھی کرائے پر لے لیے۔ تب شوری صاحب نے ریجنٹ سینما کے پیچھے اپنا اسٹوڈیو بنا لیا تھا اور سیٹھ کرنانی کے ساتھ ان کی پروڈکشن ختم ہو چکی تھی۔ اب وہ شوری پکچرز کے تحت فلمیں بنانے لگے۔ بالآخر شیریں فرہاد کے لیے ہیرو کا انتخاب ہو گیا۔ بمبئی سے انہیں بلایا گیا۔ میں نام بھول رہی ہوں، جن کا بیٹا ان دنوں انڈین فلموں میں ولن ہے۔ راگنی یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ امجد ہاں، وہ امجد ہاں کے والد تھے۔ ان کا نام جینت، پشاور کے پٹھان تھے۔ شیریں فرہاد میں میرے ہیرو بنے۔ ساتھ ہی پنچولی صاحب نے پونجی فلم شروع کر دی۔ ادھر تاج صاحب اور شوکت تھانوی سکرپٹ پر کام کر رہے تھے، اس کے بولڈنگ ڈریسز تیار ہونے لگے۔ راگنی کہتی ہیں پھر بمبئی سے آفرز آئیں۔ بابو جی کہنے لگے ہم اپنی بچی کو اتنی دور نہیں لے جائیں گے۔ یہ جو کریکٹر مینا شوری نے سکندر میں کیا تھا، اس کریکٹر کے لیے بابو جی کہنے لگے میری بیٹی چاہے پنجابی فلموں کی ہے، فل فلج ہیروئن تو ہے، اتنا چھوٹا کریکٹر میری بیٹی نہیں کرے گی۔ پھر ہم بمبئی کیوں جائیں، ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں۔ اس وقت عالم یہ تھا کہ لاہور کی فلم ریلیز ہونے والی ہوتی تو بمبئی کے پروڈیوسر اپنی پکچر روک لیتے کہ کہیں وہ پنجاب کی پکچر کے آگے دب نہ جائے۔ پنجاب کی پکچروں اور آرٹسٹوں کی وہاں یہ ویلیو تھی۔ بمبئی میں یہ تھا کہ فلمیں زیادہ تعداد میں بنتی، جبکہ لاہور میں معیار زیادہ تھا۔ جیسا کہ میں کہہ چکی ہوں، پنچولی صاحب شیریں فرہاد کو بہت بڑی فلم بنانا چاہتے تھے، اسی لیے اس میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ اتنے میں فلم پونجی مکمل ہو کر ریلیز ہو گئی۔
اس میں بھی جینت ہیرو تھے۔ بیبی اختری اور منورما بھی اس میں کاسٹ تھی۔ یہ میری اردو کی پہلی فلم تھی جو ہٹ ہوئی۔ اس میں ماسٹر غلام حیدر کا میوزک تھا۔ اس کا ایک گانا تھا ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا۔ میں یہاں راگنی کی کہانی روک کر کچھ عرض کر دوں۔ کہانی کی شکل میں راگنی کی جو باتیں آپ سن رہے ہیں وہ دراصل ایک انٹرویو تھا جو راگنی نے تقریباً 47 سال پہلے 47 دیا تھا۔ راگنی نے اپنی کہانی میں اداکار جینت کا ذکر کیا ہے۔ مناسب لگتا ہے یہاں جینت کا مختصر تعارف ہو جائے۔ جینت کا اصل نام ذکریہ خان تھا۔ 15 اکتوبر 1915 کو پشاور میں پیدا ہوئے اور 2 جون 1975 کو تقریباً 60 سال کی عمر میں بمبئی میں انتقال کیا۔ موت کی وجہ گلے کا کینسر تھی۔ اداکار جینت کی پہلی فلم 1933 کی گجراتی فلم سنسار لیلا تھی جس کے ڈائریکٹر وجے بٹ تھے۔ وجے بٹ ہی نے ذکریہ خان کا فلمی نام جینت رکھا اور وہ پھر اسی نام سے مشہور ہوئے۔ جینت کے کریڈٹ پر بے شمار ہندی فلمیں ہیں۔ ان کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ اداکار امجد خان یعنی گبر سنگھ اور امتیاز خان کا والد ہونا بھی ہے۔ راگنی نے اپنی اس کہانی میں پونجی فلم کے اس گانے کا ذکر کیا ہے ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ گانا تو راج کپور کی فلم برسات کا ہے۔ راج کپور کی فلم برسات 1949 میں ریلیز ہوئی تھی جبکہ فلم پونجی فلم برسات سے 6 سال پہلے 1943 یعنی 43 میں ریلیز ہوئی تھی۔ برسات کا گانا لتا منگیشکر نے گایا تھا جبکہ پونجی فلم کا گانا جو پہلے کا تھا وہ شمشاد بیگم اور امروزیہ بیگم نے گایا تھا۔ آئیے راگنی کی کہانی وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں چھوڑی تھی۔ راگنی کہہ رہی تھی، فلم پونجی میری اردو کی پہلی فلم تھی جو ہٹ ہوئی۔ اس میں ماسٹر غلام حیدر مرحوم کا میوزک تھا۔ اس کا ایک گانا تھا ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ ململ کا۔ یہ آواز تھی شمشاد بیگم اور امروزیہ بیگم کی۔ میرے لیے امروزیہ بیگم کا پلے بیک تھا، باقی لڑکیوں کے لیے شمشاد بیگم کا پلے بیک تھا۔ ٹرک شاٹ کے لیے خاص طور سے پرلال دت کیمرہ مین کو بلایا گیا۔ اس نے گانے کے دوران ہمارے دوپٹے ہوا میں اڑتے دکھائے۔ ہماری پبلک کے لیے یہ ایک عجوبہ تھا کہ ہوا میں دوپٹے اڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے پونجی ہٹ ہو گئی۔ اس پر میرے والد نے 3000 ماہوار کی ڈیمانڈ کی۔ اس کے بعد میری تنخواہ 7000 ہو گئی، گویا بڑھتی چلی گئی۔ پونجی کی آؤٹ ڈور شوٹنگ دریائے راوی پر کامران کی 12 دری پر ہونا تھی۔ ایک روز سرکولر آیا کہ صبح 6 بجے تمام لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ اس پر تمام متعلقہ آرٹسٹوں اور تکنیک کاروں نے دستخط کیے۔ سردیوں کے دن تھے۔ بابو جی نے بہت باغ دوڑ کی لیکن ٹیکسی نہ ملی۔ تانگے کا انتظام کیا گیا، ساتھ ایک نوکر لیا اور ہم ٹھیک 6 بجے 12 دری پر تھے۔ وہاں پہنچے تو ایک میک اپ مین اور ایک ڈریس مین کے علاوہ وہاں کوئی پہنچا ہی نہ تھا۔ قریب ہی ہندوؤں کی مڑیاں تھیں جہاں وہ رات کو مردہ جلانے کے لیے لائے تھے کہ آندھی آ گئی اور وہ مردہ ویسے کا ویسا چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے کہا بابو جی مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے ڈر کی کوئی بات نہیں، تو میرے پاس بیٹھ جا۔ انتظار شروع ہو گیا کہ اب ہی یونٹ کا کوئی آدمی آتا ہے۔ کہیں 9 بجے ڈائریکٹر صاحب وہاں پہنچے۔ بڑا موڈ آف ہوا۔ شام کے وقت بابو جی پنچولی صاحب کے ڈسٹریبیوشن آفس میں گئے اور کہا پنچولی صاحب آپ شادو کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی ڈرپوک ہے۔ 6 بجے صبح کا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟ پھر ہم لوگ گئے بھی تانگے پر تھے۔ اس کے بعد پنچولی صاحب نے ہمیں ٹیکسی ہائر کر دی۔ وہ دن مجھے نہیں بھولتا کہ منہ اندھیرے اٹھے اور سردی میں ہی شوٹنگ کے چاؤ میں جا رہے ہیں۔ تھرموس میں چائے بند کی ہوئی ہے۔ بابو جی نے مجھے اپنے کمبل میں لپیٹ رکھا ہے۔ ڈچکوں ڈچکوں ہمارا تانگا سڑک پر جا رہا ہے۔
اس وقت لاہور کی آبادی ہی کیا تھی، 2.5 لاکھ ہوگی۔ لاہور میں اس وقت چند ایک موٹریں ہوتی تھیں۔ اسٹوڈیوز تانگے میں جاتے۔ پنچولی صاحب نے ایک ویگن رکھی تھی جو صبح آرٹسٹوں کو گھروں سے اکٹھا کرتی۔ ایک روز میں نے احتجاج کیا کہ یہ تو بڑا عجیب لگتا ہے، کوئی پیچھے بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے، کوئی خسر پسر کر رہا ہے، کسی کے گھر جا کے ہارن دیا ہے اور وہ اوپر سے آواز دیتا ہے کہ آ رہا ہوں، ہم نیچے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ بابو جی نے پنچولی صاحب کو جا کے بتایا، آپ جانتے ہیں کہ شادو کس ٹائپ کی ہے، وہ کچھ گھبراتی ہے، آپ ہمیں بے شک کنوینس نہ دیں، ہم اپنی کنوینس پر آ جایا کریں گے۔ پنچولی صاحب کہنے لگے، کوئی بات نہیں دیوان صاحب، آپ تانگے پہ آ جایا کریں، صبح تانگا ہمارے گھر پر آ جاتا اور ہم تیار ہو کے اسٹوڈیو چلے جاتے۔ اس وقت لاہور میں 2 ہی اسٹوڈیوز تھے۔ کملا مووی ٹون کے 2 اسٹوڈیوز تھے، جہاں آج کل ایک فلور پر ارم سینما ہے اور دوسرے پر یو پی اسٹوڈیوز ہے۔ یہ سید فیروز حسن کی ملکیت تھے، شوریوں نے کرائے پر لے رکھے تھے۔ پنچولی اسٹوڈیو اپر مال پر نہر کے کنارے تھا، جو بعد میں ملکہ اسٹوڈیو پھر جاویداں اسٹوڈیو کہلایا۔ یہ دلچسپ واقعہ بھی سنتے چلیے۔ میرا بیٹا امریکہ میں ہے، میں نے سوچا اس کے پاس امریکہ جاؤں۔ پاسپورٹ بنوانے گئی تو میں پاسپورٹ آفیسر کے کمرے میں بیٹھی خیالات میں گم ہو گئی۔ وہ مجھ سے پاسپورٹ سے متعلق باتیں پوچھے اور میں کمرے کے دور و دیوار پر ٹکٹکی باندھے ہوں اور ذہن 37 برس دور ہے۔ جب روپ کے شوری مجھے کملا مووی ٹون میں لائے تو اس کمرہ میں میرا میک اپ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ جو اٹیچ باتھ روم ہے اس میں اب کلرک بیٹھتا ہے، کیونکہ اس وقت باتھ روم بڑے بڑے ہوتے تھے۔ میں گھبرا سی گئی۔ شیریں فرہاد کی تکمیل کے دوران پونجی ریلیز ہوئی۔ اس دوران کلکتہ سے ہرن بوس آئے۔ انہوں نے پنچولی صاحب کو داسی کا سکرپٹ سنایا جو انہوں نے بہت پسند کیا، تو پنچولی صاحب نے داسی بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس میں میرے ہیرو نجم الحسن تھے۔ آئے تو ہم شیریں فرہاد کی شوٹنگ کے لیے تھے، تو پتہ چلتا کہ یہ چیز تیار نہیں، وہ چیز تیار نہیں، طے پاتا کہ داسی کی شوٹنگ کر لی جائے۔ میں یہاں پھر راگنی کی باتیں یا کہانی روک کر عرض کروں کہ راگنی نے نجم الحسن کا ذکر کیا ہے۔ نجم الحسن صاحب کا بھی ایک لمبا انٹرویو میرے پاس پڑا ہے اور وہ میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی آپ کو کہانی کی شکل میں سناؤں۔ نجم الحسن کی ایک بڑی وجہ شہرت دیویکا رانی بھی ہیں، جن کے ساتھ ان کا افیئر تھا اور یہ دونوں بھاگ بھی گئے تھے۔ بعد میں بہرحال یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور یہ دلچسپ کہانی آپ انتظار کیجیے، میں جلد ہی کوشش کروں گا کہ یہ بھی تیار کروں۔ آئیے پھر شروع کرتے ہیں راگنی کی کہانی۔ راگنی اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہتی ہیں، میں خط الوسع شام کو شوٹنگ نہیں کرتی۔ اس وقت رواج بھی نہ تھا۔ صبح 10 بجے اسٹوڈیوز آتے اور 5-6 بجے شام تک اسٹوڈیوز کو تالا لگ جاتا۔ اگر شوٹنگ ہوتی تو 9 بجے صبح آ جاتے۔ ایک روز داسی کی شوٹنگ شام کو تھی، سردی کا موسم تھا۔ سیٹ کچھ اس طرح کا تھا کہ اونچی جگہ پر مصنوعی درخت زمین پر گڑا گیا۔ میں دوڑ کے آتی ہوں اور کلوز اپ دینے کے لیے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگاتی ہوں۔ ململ کا کرتا میں نے پہن رکھا تھا، گرارا میرا بھیگا ہوا تھا، نیند مجھے آ رہی تھی، اوپر سے سردی۔ میں جو دوڑتی ہوئی آئی اور درخت سے ٹیک لگاتی ہوں تو بیلنس نہ رکھ سکی، درخت اکھڑ گیا اور نیچے لائٹ مین سوئچ بورڈ لیے بیٹھا تھا، میں اس کے ہاتھ پر گری، اس کا ہاتھ لگا سوئچ بورڈ پر، ساری لائٹیں آف ہو گئیں، گپ اندھیرا ہو گیا۔ نیچے ایک مصنوعی نہر بنی تھی۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ میں اس نہر میں گری ہوں کہ نہیں۔ بہرحال روشنیاں بجھیں تو وہ لوگ ٹارچ لے کر راگنی کو ڈھونڈنے لگے۔ کافی خراشیں آئیں، قمیض بھی پھٹ گئی۔ داسی میں ہیروئن کا حامد چلا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر نے بابو جی سے کہا کہ راگنی سے کہنا صبح کنگھی کر کے نہ آئے، رات کو جیسے سوئے ویسے ہی آ جائے۔ جتنے روز وہ شوٹنگ رہی میں نے کنگھی نہیں کی۔ ہمارے زمانے میں مہینوں تو شوٹنگیں رہتی نہیں تھیں۔
شیریں فرہاد ابھی بن رہی تھی کہ داسی ریلیز ہو گئی۔ یہ فلم سپر ہٹ ہوئی۔ بمبئی کے ایک سینما میں یہ فلم 100 ہفتہ چلی۔ کلکتہ اور دہلی میں بھی 100 ہفتہ چلی۔ اس زمانے میں جو فلم 10-12 ہفتے چل جاتی وہ بہت اچھی سمجھی جاتی۔ میری دلہا پٹی میرا خیال ہے 15 ہفتے چلی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ شہرت داسی سے ملی۔ شیریں فرہاد کے سیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے۔ بمبئی سے پنچولی صاحب کے ایک دوست شوٹنگ دیکھنے کی غرض سے لاہور آئے۔ انہوں نے پنچولی صاحب سے کہا کہ ہم نے تو راگنی کی شوٹنگ دیکھنی ہے۔ پنچولی صاحب کہنے لگے، جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، راگنی کی شوٹنگ تو میں خود کبھی دیکھنے نہیں گیا۔ وہ بچی اتنی شرمیلی ہے کہ کسی کی موجودگی میں وہ کام ہی نہیں کر سکتی۔ اس کے ایگریمنٹ میں ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ رات کو شوٹنگ نہیں کرنی اور کسی مہمان کو شوٹنگ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کو یقین نہ آئے تو اس کے ایگریمنٹ میرے پاس پڑے ہیں، انہیں پڑھ لیجئے۔ وہ تو اتنی شرمیلی ہے کہ اگر سیٹ پر زیادہ آدمی ہوں تو انہیں بھی کام کروا لے گی۔ پتہ نہیں ڈائریکٹر اس سے کس طرح کام لیتے ہیں۔ ہم نے اس کی کبھی آواز تک نہیں سنی۔ وہ آتی ہے تو میں اتنا دیکھتا ہوں کہ اپنے کمرے میں جا بیٹھتی ہے۔ میں نے کبھی اسے باہر بھی نکلتے نہیں دیکھا، اس لیے یہ ناممکن بات ہوگی۔ ہاں اگر آپ راگنی کو دیکھنا چاہیں تو میں اسے بلا دیکھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ نہ آئے، شرما جائے کہ اتنے آدمی بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ اتنے آدمیوں کو فیس ہی نہیں کر سکتی۔ آپ سیٹ دیکھیں، آپ اس کی تصویریں دیکھیں۔ میرا خیال ہے کہ پنچولی صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا دوست مجھے دیکھے۔ عجیب و غریب قصے تھے، عجیب و غریب قصے تھے میرے جی۔ پتہ نہیں راگنی اتنی ہنسی ہی نہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ جی وہ مغرور بہت ہے۔ دراصل مجھے آتی تھی بہت شرم۔ 4 آدمیوں میں کھڑی ہو جاؤں تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے تھے، گھبراہٹ چھا جاتی کہ ان سے کس طرح بات کروں۔ سیٹ پر بھی آتی تو اتنی تیز لائٹیں ڈلوا لیتی کہ لوگوں کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ نصیب میں تھا کہ مجھے اتنی شہرت ملتی۔ وہ ماحول بھی آج سے بہت مختلف تھا۔ میں نے پنچولی صاحب کی 4 سال ملازمت کی، صرف 4 دفعہ ان سے ملی ہوں۔ کسی کو اسٹوڈیوز کے اندر آنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ اسٹوڈیوز کے اندر اگر کسی لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو لفٹ دی تو ان کی عزت نہیں رہتی تھی۔ لوگ ان سے پہلو بچاتے کہ یہ گندے لوگ ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک ہوتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کی فلمیں مکمل کر کے انہیں انڈسٹری سے نکال دو۔ حالت یہ تھی کہ کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، اتنا اچھا ماحول تھا۔ اس زمانے میں باہر سے ایکسٹرا آرٹسٹ تو لیے نہیں جاتے تھے۔ 100-200 روپے ماہوار پر 5-7 لڑکیاں وہاں ہوتی۔ ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی الگ ہوتی تھی۔ میرا کمرہ الگ، بیبی اختری کا کمرہ الگ، منرما کا کمرہ الگ۔ منرما کے ساتھ اس کے والد دانیال آتے تھے، یہ لوگ کرسچن تھے۔ بیبی اختری کے ساتھ اس کی والدہ آتی، میرے ساتھ میرے والد ہوتے۔ یہ لوگ باہر اپنی گپ شپ لڑا رہے ہوتے، ہم اندر بیٹھی اپنی گپیں لگا رہی ہوتی، بغیر ضرورت کے گھما پھری نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اب رواج ہوا ہے، کیمرہ مین، لائٹ مین، لیبارٹری والے، ساؤنڈ ریکارڈسٹ، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن ہوتا تھا۔ اب تو اسٹوڈیوز میں لوگ اس طرح جاتے ہیں جیسے سینما ہال میں۔ ہمارے زمانے میں تو یہ تھا کہ میک اپ کیا اور اپنے اپنے سیٹ پر جا بیٹھے، ڈائیلاگ لے کر یاد کرنے لگے، ضرورت ہوتی تو شاٹ دے دیا۔ ملہوترا ہوتے تھے کیمرہ مین، کے.این. سنگھ تھے بزرگ قسم کے آدمی، آواز دینی، شادو آ، گڈرانی صاحب اپنا سکرپٹ لے کر بیٹھے ہیں، کوئی کسی کے کام میں دخل نہیں دے رہا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد باہر سے نوکر نے آ کے پوچھنا کہ جی آپ کو چائے چاہیے یا پانی۔ کوئی ہلا نہیں، کوئی گلا نہیں، بڑی باوقار زندگی تھی۔ بھئی یہ آرٹ ہے، دماغی کام ہے، اس کے لیے یکسوئی چاہیے، ہنگامے میں یہ ہو نہیں سکتا۔ میں تو عادتاً تنہائی پسند تھی، آج بھی میں نے تنہائی میں مکان لے رکھا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں
جی آپ اکیلی ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ میں خوش ہوں، 5 وقت نماز پڑھتی ہوں، جو جی میں آتا ہے پکاتی ہوں، کھاتی ہوں۔ اس وقت بھی میں شوٹنگ کے علاوہ گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میرے لیے شاپنگ بھی میری بہن ہی کراتی تھی، میں تو گھر کی چوہیا تھی۔ شیریں فرحات کافی اچھی پکچر تھی، لیکن اتنی اچھی نہ رہی جتنی کہ پنچولی صاحب کو توقع تھی۔ اس میں ایک سین تھا جس میں شیریں شکار کے لیے جاتی ہے۔ اس کے لیے پنچولی صاحب نے گھوڑوں کا اہتمام کیا۔ مجھے ایک سائز رکھ کے دیا کہ میں اس سے گھڑ سواری سیکھوں۔ مجھے اتنا ڈر لگے کہ ہر بار سائز کو 2-1 روپے دے دوں اور آ کر ڈائریکٹر سے کہہ دوں ہاں جی سیکھ آئی ہوں۔ شوٹنگ شروع ہوئی۔ اس وقت لاہور کی اتنی آبادی نہیں تھی۔ اچھرے کے پیچھے کھیتوں میں شوٹنگ ہو رہی تھی۔ بھائی غلام محمد، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ میرے ساتھ تھے۔ ان کا رول خسرو کا تھا، میں نے انہی کے ساتھ شکار پر جانا تھا۔ وہ کہنے لگے بچے میں تجھے کہتا بھی رہا کہ گھوڑا چلانا سیکھ لے۔ گیانی کاہن بنا ہوا تھا، وہ بھی یہی کہے۔ خیر جی، میں بڑی ہمت کر کے گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ شاٹ سائلنٹ تھا۔ غلام محمد صاحب سے میں نے کہا پاپا میرا گھوڑا تو چلتا نہیں۔ وہ سٹنٹ پکچروں میں کام کرنے والے، انہوں نے گھوڑے کو چابک مارا تو گھوڑا بھاگ کھڑا ہوا۔ میں اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آگے آ گیا کھڈا، مجھے کیا پتا یہاں سے گھوڑا کیسے گزارنا ہے۔ گھوڑے کے پاؤں پڑے کھڈے میں پلٹ کے نیچے اور گھوڑا آگے۔ بھائی غلام محمد نے جو دیکھا کہ گھوڑا حالی آ رہا ہے، کہنے لگے یہ بھی مصیبت پڑی۔ شور مچ گیا، راگنی گر گئی۔ بابو جی الگ پریشانی کے عالم میں، ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی۔ دبلی پتلی تو میں تھی، ڈر کے مارے کھڈے کے ساتھ کھائی میں گچھا مچھا ہو گئی۔ 50 گھوڑے تھے جو کھائی پھاند گئے، وہ تو بہت دور نکل گئے۔ گھبراہٹ مجھے بھی، میں شرمندہ بھی کہ سیکھ ہی لیتی۔ گھر آ کر دیکھا تو جسم پر نیل پڑے ہیں، مگر ڈر کے مارے بولی نہیں۔ راگنی اپنی شادی کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں 44 یعنی کہ 1944 میں میری شادی بھی ہو چکی تھی، باغبان پورا کے میاں اسلم کے ساتھ۔ تب میں نے برقع بھی سلوا لیا کیونکہ باہر نکلنا ہوتا تھا۔ بابو جی کہنے لگے اب تم جانو اور تمہارا کام۔ پنچولی صاحب سے کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت میری تنخواہ 10,000 روپے ماہوار تھی۔ اب تو یک مشت معاوضے کا رواج آ چکا تھا۔ اب خواہش ہوئی کہ بمبئی کی انڈسٹری دیکھیں۔ میرے والد لکشمی چوک کے مانسرور ہوٹل میں شام کے وقت بیٹھا کرتے تھے۔ اسی ہوٹل میں آغا گل کا بھی دفتر تھا۔ بابو جی اپنے دوستوں سے ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے لڑکی کی شادی کر دی ہے، اب وہ بمبئی کی انڈسٹری گھومنے جا رہی ہے۔ وہیں ایم ایس ڈار تھے، وہ لاہور میں کاردار اسٹوڈیو کے پبلسٹی انچارج تھے۔ انہوں نے میاں اے آر کاردار کو پتہ نہیں ٹیلی فون کیا یا تار دی کہ آپ نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ راگنی فارغ ہو تو آپ کو بتاؤں۔ راگنی کا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، اگر آپ نے اس سے معاہدہ کرنا ہے تو دیر نہ کیجیے۔ اس وقت فلم شاہجہاں کا پیپر ورک ہو رہا تھا۔ پنچولی صاحب کے ہاں مدھوک صاحب ایک رائٹر ہوا کرتے تھے جو کہ بمبئی چلے گئے تھے۔ میاں صاحب کی فلم کا پیپر ورک وہی کر رہے تھے۔ وہ میاں صاحب پر زور دیتے رہے کہ میاں صاحب جس طرح بھی ہو راگنی کو لاہور سے نکالیں، کیونکہ شاہجہاں میں ممتاز محل کا کردار راگنی کو ہی سوٹ کرتا ہے۔ بہرحال ایم ایس ڈار صاحب کی اطلاع پر میاں کاردار اگلے روز ہی لاہور تشریف لے آئے اور مانسرور ہوٹل میں بابو جی سے ملے۔ ہمارے گھر پر فلم انڈسٹری کا کوئی آدمی کبھی آیا ہی نہ تھا۔ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ میرا گھر ہے، اگر فلمی موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو مانسرور ہوٹل آ کر ملو۔ میری لڑکی بات کرنے نہیں جائے گی، نہ میں کبھی گئی۔ خیر جی، میاں صاحب بابو جی سے ملے تو بابو جی نے کہا کہ سب سے بڑی شرط یہ ہوگی کہ میری بیٹی کی شوٹنگ کے دوران
कोई विजिटर वहाँ नहीं होगा, रात के वक्त शूटिंग नहीं होगी, बगैर शूटिंग के स्टूडियोज नहीं जाएगी, आइए जी ड्रेस का माप दे जाएं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमारे घर पर होगा। मियाँ साहब ने तमाम शराइत मानते हुए कहा कि मैं तो खुद पुरसकून माहौल में काम करने का आदी हूँ। 70,000 रुपये में मुआहदा हो गया। बाबूजी कहने लगे कि मैं पंचोली साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, इसलिए उनसे पूछ लूँ कि उनकी क्या राय है। सुबह वह पंचोली साहब के पास गए कि अगर आप इजाज़त दें तो मुझे ये ऑफर्स आ रही हैं। पंचोली साहब ने कहा, दीवान साहब, बच्ची अब शादीशुदा है, अब आपकी जिम्मेदारियां कम होने लगी हैं, उसको भी दुनिया देखने दें। बहुत पाबंद किए रखा था आपने, उसे दुनिया की हवा लगने दें। बाबूजी कहने लगे, उसे दुनिया की हवा क्या लगेगी, वो तो तबन ही ऐसी है। वैसे भी पंचोली साहब का इरादा बेबी अख्तरी को ट्राई करने का था, क्योंकि वो अब जवान हो चुकी थी। उन्होंने एक बंगालन लड़की को भी रख लिया था। उनका कहना था कि हम तो आर्टिस्टों को बनाने वाले हैं, हमारी फिल्म 1 साल में बनती है, हम क्यों ना नई लड़की को एस्टेब्लिश करें। उस जमाने में फर्स्ट प्रेफरेंस होता था। कारदार साहब कहने लगे, दीवान साहब, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा होगा। अब तो ये होता है कि प्रोड्यूसर आर्टिस्ट से पूछता है कि आप मुझे डेट देंगे, उसे जवाब मिलता है, हाँ जी निकलेगी, डेट दे देंगे। उस वक्त प्रोड्यूसर ये नहीं कहते थे। अगर मुआहदा करने आते तो कहते कि आप हमें कौन सी प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। आर्टिस्ट कहता था, 2 पिक्चरें मेरे पास हैं, थर्ड प्रेफरेंस आपकी होगी, या तो आप पिक्चर ख़त्म होने का इंतज़ार करें या फिर थर्ड प्रेफरेंस पर राज़ी हो जाएं। उस ज़माने में आर्टिस्टों का इंतज़ार होता था। सो हमने कारदार साहब से फर्स्ट प्रेफरेंस का तय कर लिया। ताज साहब यानी सैयद इम्तियाज़ अली ताज को जो पता चला कि रागनी बम्बई जा रही है तो उन्होंने सर पकड़ लिया कि पंचोली साहब, ये आपको क्या हो गया। मास्टर गुलाम हैदर गए, आपने नहीं रोका। मुनव्वरमा गई, आपने उसे भी जाने दिया। अब रागनी भी जा रही है, मैंने तो रागनी के लिए सारी पिक्चर लिखी है। पंचोली साहब कहने लगे कि दीवान साहब मुझसे इजाज़त ले गए हैं। अच्छा बुलाइए जी दीवान साहब को। दीवान साहब आ गए। वो जो कहते हैं कि जब अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, वही कैफियत हो गई। ताज साहब कहने लगे, दीवान साहब ये आपने क्या किया। बाबूजी ने जवाब दिया, ताज साहब अब तो गलती हो गई, मैंने सेठ साहब से इजाज़त लेकर मुआहदा किया है। ताज साहब कहने लगे, चलो जो होना था वो तो हो गया, आप वहाँ जून में जा रहे हैं, 3-4 महीने हैं, इसी दौरान मैं धमकी में रागनी की शूटिंग कर लेता हूँ। दीवान साहब, आपने मियाँ साहब से 70,000 का मुआहदा किया है, रागनी हमारी बच्ची है, हम इसे 50,000 दे देंगे। बाबूजी कहने लगे, मुझे 50,000 का लालच नहीं, मगर मैं कारदार साहब को ज़बान दे चुका हूँ, अगर आप जून से पहले फिल्म मुकम्मल ना कर सके और हम चले गए तो आप कहते फिरेंगे रागनी पिक्चर छोड़कर चली गई है, इस तरह मेरी सख्त बदनामी होगी। ताज साहब कहने लगे, मेरी लाइट सी पिक्चर है, जासूसी किस्म की, पेपर वर्क हो चुका है, मैं जून से पहले पहले शूटिंग कर लूँगा। सुबह ही शूटिंग शुरू हो गई। मियाँ साहब को किसी ने बताया तो उन्होंने राब्ता कायम किया। इस पर बाबूजी ने उन्हें जवाब दिया कि हम पाबंद नहीं हैं, अगर आप हमें ऐसा समझते हैं तो हम आपका मुआहदा छोड़ देते हैं। मियाँ साहब, आपसे हमारा वादा जून में वहाँ पहुँचने का है, जून में हम आपके पास पहुँच जाएंगे। इतनी देर में ताज साहब ने पिक्चर ख़त्म कर ली, तसल्ली हो गई। इतनी बड़ी अलविदाई पार्टी दी कि हम सोच भी ना सकते थे। अब ये सब सोचें कि रागनी इतने बड़े हजूम में आएगी कैसे। ताज साहब मुझे कहने लगे, देख बेटे, मैंने इतनी बड़ी पार्टी दी है, अब तुम बच्ची नहीं हो, शादीशुदा हो, इतनी बड़ी आर्टिस्ट भी हो, तुम में कुछ स्पिरिट होनी चाहिए। मैंने कहा, ताज साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि जब मैं इतने सारे लोगों को देखती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, सब लोग मेरी तरफ घूर कर देखते हैं, मैं परेशान सी हो जाती हूँ।
کہنے لگے کوئی بات نہیں، پارٹی پر میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بڑا اچھا ڈنر دیا جی انہوں نے، لائٹ مین اور جتنے بھی میرے کولیگ تھے۔ آج میں نے انہیں پہلی بار بالمشافہ دیکھا۔ پنچولی صاحب کی میں نے 4 سال ملازمت کی، یہ لوگ اپنے کام میں رہے اور میں اپنے کام میں۔ تمنچا بیگم اس وقت بہت بڑی سنگر تھی، اس کا باقاعدہ مجرا ہوا۔ پنچولی صاحب کی بیوی تھی، تاج صاحب کی بیوی تھی، میں پھر بھی گھبراؤں۔ ادھر ایس ایم یوسف بمبئی میں نیک پروین بنا رہے تھے، انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے پروڈیوسر سے کہا کہ راگنی بمبئی آ رہی ہے، آپ اسے کیوں نہیں ٹرائی کرتے۔ وہ آئے، بابو جی کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم نے شاہ جہاں سے 70,000 روپیہ لیا ہے، آپ سے ہم 1,00,000 روپیہ لیں گے۔ وہ مان گئے۔ بابو جی کہنے لگے لیکن ہوگی آپ کی سیکنڈ پریفرنس۔ ان سے کانٹریکٹ سائن ہو گیا۔ اس وقت تک کسی خاتون آرٹسٹ نے اتنا معاوضہ نہیں لیا تھا، زیادہ سے زیادہ 30-35 ہزار تھا، 40,000 سے تو کوئی بڑی نہیں۔ برے صغیر پاکستان و بھارت کی میں پہلی اداکارہ تھی جس نے سب سے پہلے کسی فلم کا 1,00,000 روپیہ معاوضہ لیا، وہ بھی آج سے 35 برس قبل۔ مردوں میں بھی اگر کسی نے مجھ سے معاوضہ لیا تھا تو وہ سہگل تھے، بہت سینئر آرٹسٹ تھے، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ شاہ جہاں سے انہوں نے 1,00,000 لیا تھا۔ خیر جی، 4 جون 1944 کو ہم بمبئی پہنچے تو وہاں کی دنیا ہی عجیب لگی۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور ایسی چہل پہل، مجھے تو لاہور بمبئی کے مقابلے میں گاؤں محسوس ہونے لگا۔ میاں کاردار صاحب نے اسٹوڈیو بلایا اور سب سے تعارف کرایا۔ ہماری رہائش کا بندوبست بھی میاں صاحب نے ہی کیا۔ جب ہم اپنی رہائش گاہ پر پہنچے تو ہم نے پہلی بار لفٹ سسٹم دیکھا۔ انہوں نے ہمارے لیے چوپاٹی پر فلیٹ لیا۔ والد صاحب اور میرے میاں بھی ہمراہ تھے۔ گراؤنڈ فلور پر 4 فلیٹ تھے، جن میں سے ایک ہمارے لیے تھا اور وہ گلی میں تھا۔ میں نے اس کا جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہوں، سامنے نور جہاں کھڑی ہے۔ میں بے اختیار بول اٹھی، نوری تو ایتھے کتھے؟ کہنے لگی شادو تو دس، تو کس طرح پہنچ گئی ہیں؟ بیچ میں چھوٹا سا صحن تھا۔ اس نے اپنے گھر کی کنڈی کھولی اور میں نے اپنے گھر کی کنڈی کھولی۔ بھاگ کے جی وہ ملے، شوکت صاحب شادو آ گئی۔ نور جہاں کی شوکت حسین رضوی سے نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ میری تو 2 خوشیاں یکجا ہو گئیں، ایک بمبئی جانے کی اور دوسری نور جہاں کے ملنے کی۔ وہاں ہماری دوستی عروج پر پہنچ گئی۔ شوکت صاحب نے چلے جانا تو نور جہاں نے گھر پر اکیلے ہونا۔ میں بھی اکیلی ہوتی۔ خوب بمبئی پھرا جی، خوب پھرا۔ بے شک میں جوان ہو گئی تھی، اتنی فلموں کی ہیروئن تھی، سمجھ بھی آ گئی تھی۔ پورے برے صغیر میں دھوم تھی میری۔ شام کو گاڑی آ جاتی، خوب گھومتے۔ رات کے وقت سمندر پر گئے، ناریل بک رہے تھے۔ کہنے لگے جی پانی پئیں گے؟ یہ کیسا پانی ہے؟ بابو جی کہنے لگے پتر ناریل دا پانی ہے۔ پانی پیا، بہت اچھا تھا، اب ملائی والا پیو جی۔ نور جہاں میری بڑی اچھی سہیلی تھی، اس کے پاس گھنٹوں بیٹھنا، اس نے باہر جانا تو اکبر کو میرے پاس چھوڑ جانا، میں نے اسے بہلانا، اس کے ساتھ کھیلنا۔ اس وقت نور جہاں باقاعدہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی، تلاوت کلام پاک کیا کرتی تھی، صبح اٹھ کر ریاض کرتی، تان پورا کے نیچے بیٹھ کر گاتی تو اتنی خوبصورت لگتی کہ جیسے دیوی کا روپ اس پر آ گیا ہو۔ شوکت صاحب کے ساتھ اسے بہت پیار تھا۔ شوکت صاحب نے ایڈیٹنگ کے لیے جانا تو نور جہاں کھڑکی میں کھڑے ہو کر تل ملاتی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون کا رواج اتنا نہیں تھا۔ شوکت صاحب کو دیر ہو جاتی تو کہتی شادو ابھی تک شوکت نہیں آیا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ خدا نہ کرے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اتنی دور اندھیری میں شوٹنگ کرنے گیا ہے۔ شوکت صاحب آتے تو نگاہیں فرش راہ کرتے ہوئے کہتی جانی تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ شوکت صاحب کہتے نوری دیر ہو ہی جاتی ہے،
मिक्सिंग करते हुए। नूर जहां कहती, मैं घबरा जाती हूँ। शौकत साहब गोया होते, अच्छा भाई, कल को मेरे साथ चले जाना। वो कहती, हाय मैं किस तरह नाल जावांगी, अकबर भी है। शौकत साहब मशवरा देते, आया को साथ ले चलेंगे। दोपहर का वक़्त होता तो नूर जहां की परेशानी फिर बढ़ जाती। देख शादो, दोपहर का खाना खाने भी नहीं आए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। शौकत साहब लखनऊ से बावर्ची लाए हुए थे। मोहब्बत का ये आलम था कि नूर जहां शौकत साहब के लिए अपने हाथ से खाना तैयार करती। शादो छेती छेती कर लिए, मियाँ आने वाले ने। हमने तो उन दोनों का ये दौर देखा हुआ है। शौकत साहब लखनऊ के थे, वो उनके लिए ज़बान के चटखारे का पूरा इख्तिमाम करती। नूर जहां बचपन से ही फिल्फी थी। शौकत साहब को फिक्र रहती कि नूरी कहीं मोटी ना हो जाए। मेरी ड्यूटी लग जाती, शादो देखो मैं नूरी को छोड़े जा रहा हूँ, उसके लिए 4 शामी कबाब बने हुए हैं, उसे ज़्यादा ना खाने देना। अच्छा भाईजान, नहीं खाने दूंगी। शौकत साहब ने चले जाना। नूर जहां ने कहना, हाय शादो, बड़ी भूख लग रही है। भला मैं कोई मोटी हो रही हूँ शादो? तेरे घर क्या पका है? मैं तो दाल पका के आई हूँ। तुझे पता है मुझे चने की दाल बहुत पसंद है। चने प्लेट में डालकर उस पर लीमू निचोड़ और प्याज कट के रख, मैं जल्दी से 2 चमचे खा लूँ। मैंने कहना, नी नूर जहां ना खा छोलियां दी दाल। वो कहती, तू गरक जानी है शादो, मोटी नहीं होंदी, मैं जरा भी खा ला तो मोटी हो जानी है। तू वर्जिश किया कर नूर जहां। हमने तो नूर जहां और शौकत की इस तरह की जिंदगी देखी है, एक दूसरे का दम भरते थे। शौकत साहब ने कोई साड़ी देखनी तो कहना, नूरी मैं तेरे लिए फलां दुकान पर साड़ी देख कर आया हूँ। और फिर शौकत साहब अगले रोज वो साड़ी उसके लिए ला रहे हैं और वो साड़ी पहनकर बैठी है। शादो देख शौकत मेरे लिए कितनी खूबसूरत साड़ी लाया है। मैं जेवर का सेट लाई, नूर जहां को दिखाया तो कहने लगी, अच्छा शादो, तेरे भाईजान आले, उन्हें कहती हूँ। वो शौकत साहब को कभी जान कहकर पुकारती और कभी मियाँ कहती। मियाँ देखो शादो ये सेट लाई है, मुझे भी ला दो ना। शौकत साहब कहते, आप कल शादो के साथ जाएं, जहाँ से वो लाई है तू भी ले आ, असलम को भी साथ ले जाना। हमने तो उनकी ये जिंदगी देखी है। तकसीम के बाद रागनी पाकिस्तान आ गई थी। इसका जिक्र करते हुए वो कहती हैं, पाकिस्तान आकर मैं अपने घर में उलझ गई। ये ज़रा और किस्म की सोसाइटी में मूव करने लगे, ये अलाट करवा लें, वो अलाट करवा लें। हम भी चाहते तो बहुत कुछ अलाट करवा सकते थे। मेरे मियाँ ने मेरे नाम से ओडियन सिनेमा अलाट करवाया भी, लेकिन मैंने ये अलाटमेंट महज इसलिए सरेंडर कर दी कि मैं वहाँ कोई प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं आई थी। ये जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। शौकत साहब कोई स्टूडियोज नहीं छोड़ के आए थे, उनकी सिर्फ एक फिल्म जुगनू थी, वो भी मुकम्मल थी और साथ ले आए थे। फिर वो यहाँ नूर जहाँ को हर पार्टी में साथ ले जा रहे थे। नूर जहाँ गा रही है, अलाटमेंटें हो रही हैं, बस यहीं से खिंचाव पैदा हो गया। शौकत साहब की कोई प्रॉपर्टी लखनऊ में होगी, उसका हमें इल्म नहीं। बम्बई में तो एक छोटा सा घर था। अलबत्ता नज़ीर साहब का स्टूडियोज बहुत बड़ा। पंजाब स्टूडियोज उन्हें अलाट हुआ, वो भी ना मिला। नज़ीर साहब की तो वहाँ पिक्चरें भी बहुत थीं, रेगुलर प्रोड्यूसर थे। जबकि शौकत साहब ने बम्बई में 2 पिक्चरें किसी की डायरेक्ट की, नौकर और जीनत। उनकी अपनी फिल्म जुगनू थी, जिससे उन्होंने खूब कमाया। सिर्फ नूर जहाँ के गानों से 80,000 रुपये रॉयल्टी आई थी। इसी पिक्चर से दिलीप साहब दिलीप हुए, जबकि पहले उनकी सभी फिल्में फ्लॉप हुई थी। रफ़ी साहब को भी यहीं से फेम मिला। नूर जहां और शौकत सेन रिजवी का जिक्र करते हुए रागनी कहती हैं, मैं कभी सोच भी ना सकती थी कि उनकी अलहदगी होगी। इतना प्यार था उनमें, लगाओ चाव था। मैं समझती हूँ कि दोनों मियाँ बीवी कच्चे जहन के थे। वो जिंदगी मैं उनकी देखती थी तो कभी सोच भी ना सकती थी कि उनके साथ ये ट्रेजेडी होगी। जब नया नया पाकिस्तान बना है, शौकत साहब ने नूर जहां के लिए किस्म किस्म का एहतमाम करना, ये करना, वो करना, बस ये बात कहने की नहीं। जब बाहमी इत्मीनान को ठेस पहुंचे तो खिंचाव पैदा हो जाता है। इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जहाँ तक मैंने देखा है,
نور جہاں شوکت حسین رضوی سے بہت پیار کرتی تھی۔ سچا کون ہے یہ خدا جانتا ہے۔ جو کچھ بھی ہے، کسی عورت کا اپنا گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، کسی کا اپنی جائیداد چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، کسی کا اپنی اولاد کو بن باپ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہیے۔ عورت کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں کسی کے نام سے پکاری جاؤں۔ حت الوسع وہ سمجھوتے کی کوشش کرتی ہے۔ جب تھک ہار جاتی ہے، پھر کئی عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ٹھیک ہے جی، ختم ہو گئی چیز، اللہ نے اولاد دی ہے، اپنے ہاتھ میں پروفیشن ہے، مرد بھی کما کے کھلاتا تھا، خود بھی کما سکتے ہیں۔ میں بمبئی میں اپنی اجنبیت کے واقعات سنا رہی تھی۔ ایک روز ڈبل ڈیکر بس جو دیکھی تو بہت حیران ہوئے۔ لاہور میں تو اس وقت بسیں نہیں چلتی تھیں۔ ڈبل ڈیکر چوپاٹی کو جا رہی تھی، اوپر بھی لائٹیں نیچے بھی لائٹیں۔ مجھے یہ منظر بڑا دلکش لگا اور جی چاہا کہ اس میں بیٹھ کر بمبئی کی سیر کی جائے تو بڑا مزہ آئے۔ اگلی شام ہم مالابار ہل سٹاپ سے ڈبل ڈیکر پر سوار ہوئے تو ایک بولا یہ راگنی معلوم ہوتی ہے، دوسرے نے اختلاف کیا وہ تو لاہور میں ہے، ادھر کہاں آئے گی؟ آئے گی تو بس میں بیٹھے گی کیا، اتنی بڑی سٹار ہے۔ تیسرے نے اس انداز میں اپنی زبان کو حرکت دی، کس راگنی کی بات کرتے ہو؟ داسی والی، شیریں فرہاد والی، وہ ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹہ والی۔ چوتھی سواری کہنے لگی پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، وہ تو بڑی آرٹسٹ ہے، موٹر میں جاتی ہوگی، بس میں کیسے چڑھے گی؟ بابو جی کہنے لگے دیکھ تجھے لوگ پہچانتے ہیں، لیکن ہم ان کی باتوں کا نوٹس لیے بغیر اوپر کی منزل پر چڑھ گئے اور فرنٹ کی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ بس مالابار ہل سے چلی تو وہاں سے پورا بمبئی دکھائی دیتا تھا۔ بس قائد اعظم کی رہائش گاہ کے قریب سے گزرتی ہوئی اپنے سفر پر چل دی۔ اس کا آخری سٹاپ چرچ گیٹ تھا۔ وہاں ہم خوش خوش نیچے اترے ہی تھے کہ سامنے نیک پروین کا پورا یونٹ کھڑا تھا۔ وہ لوگ حیران رہ گئے، کمال کر دیا آپ نے کہ بس میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوتا ہے بس میں؟ یہاں کے گجراتی بہت وہ ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی پنجابی ہیں، گجراتی ہمیں کچھ نہیں کہتا۔ وہاں ایک اور پروڈیوسر آ گیا، آپ ہماری پکچر بندیا میں بھی کام کریں۔ بابو جی کہنے لگے میری بیٹی 2 پکچروں سے زیادہ میں کام نہیں کرتی، وہ شادی شدہ ہے۔ میرے میاں اگرچہ بمبئی میں میرے ساتھ ہی تھے، مگر انہوں نے میرے کام میں کبھی دخل نہیں دیا۔ دخل میرے والد کا تھا، مجھے اپنے والد سے خوف بھی بہت آتا تھا۔ خیر جی، وہ پروڈیوسر کہنے لگے آپ ہم سے 25,000 روپیہ بطور ایڈوانس لے لیں۔ بابو جی نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو 3rd پریفرنس ہی دے سکتے ہیں۔ وہ مان گئے۔ اس ہندو پروڈیوسر کی میاں کاردار سے انبن تھی۔ فلم کا ڈائریکٹر SM لوہار تھا، پروڈیوسر کا نام مجھے یاد نہیں۔ میاں صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے بابو جی کو بلایا۔ دیوان صاحب ان سے میری لگتی ہے، وہ شاہ جہاں سے پہلے اپنی فلم ریلیز کر دیں گے، جس سے میری پکچر کا چارم ختم ہو جائے گا۔ بابو جی مجھے کہنے لگے شادو پتر چل۔ میں نے کہا بابو جی میں تو کبھی گئی نہیں۔ کہنے لگے آج چلنا ہے۔ ہاں یاد آ گیا، بندیا کے پروڈیوسر کا نام تھا اندو لال پٹیل۔ بابو جی نے ان کی میز پر 25,000 روپے رکھتے ہوئے کہا میاں کاردار کی پکچر ہم پہلے کریں گے، ہو سکتا ہے اس دوران ہم آپ کو شوٹنگ کا ٹائم نہ دے سکیں۔ میری بیٹی کبھی کسی دفتر میں نہیں گئی، میں اسے اس لیے ساتھ لایا ہوں کہیں آپ یہ محسوس نہ کریں کہ میں نے آپ کی توہین کی ہے۔ اندو لال پٹیل کہنے لگے اگر یہ آپ کی بیٹی ہے تو میری بھی بہن کے برابر ہے، ہمارا انڈسٹری سے بڑا تعلق ہے، میرا باپ بھی پروڈیوسر ہے، چندو لال میرا چچا ہے، ہم نے اس طرح کے آرٹسٹ اور اس طرح کے والد آج تک نہیں دیکھے۔ آپ یہ روپیہ اپنے پاس رکھیں، میاں صاحب کی پکچر ختم ہو جائے گی، پھر آپ ہمیں شوٹنگ کا ٹائم دیں۔ ہم آپ سے شوٹنگ کا ٹائم بھی مانگنے نہیں آئیں گے۔ آپ میاں صاحب کے ساتھ لاہور سے معاہدہ کر کے آئے ہیں، میاں صاحب کا حق بنتا ہے۔ اس وقت انڈسٹری میں اس طرح کا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا۔ شاہ جہاں میں ہیرو کا کردار MD کنور کر رہے تھے۔ ان کا اصل نام مظہر الدین کنور تھا،
لاہور کی نکی فیملی سے تھے۔ میری پہلی فلم دلہ بٹی میں بھی یہی ہیرو تھے۔ بڑے خوبصورت تھے لیکن غلط ہاتھوں میں چڑھ گئے۔ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، روپے کی ریل پیل تھی، کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا، الٹی سیدھی باتوں میں پڑ گئے۔ پیسہ کب تک ساتھ دیتا؟ ایم ایس ڈار صاحب نے انہیں سپورٹ کیا اور شاہ جہاں میں کام دلوایا۔ راگنی نے ایم ڈی کنور کا ذکر کیا ہے۔ انتہائی خوبصورت انسان، انارکلی لاہور میں بڑی جائیداد کے مالک، لیکن نشہ کے ہاتھوں جائیداد بھی گئی اور خود بھی برباد ہو گئے۔ آخری عمر سڑکوں پر گزری۔ ایم ڈی کنور کے متعلق انٹرنیٹ پر محدود سی معلومات ہیں، لیکن میرے پاس کچھ پرانی کتابیں اور رسائل تھے۔ ان کی مدد سے میں نے ایم ڈی کنور پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے۔ دیکھیے شاہکار اردو ولاگ نمبر 69۔ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں جی پھر راگنی کی کہانی کی طرف۔ یہیں سہگل صاحب سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا۔ انہیں مجھے دیکھنے کا شوق تھا اور مجھے انہیں دیکھنے کی تمنا۔ میں نے ان کی پکچریں دیکھی ہوئی تھیں۔ وہ میرے پسندیدہ گلوکار تھے۔ میں اسٹوڈیو میں میک اپ کر رہی تھی تو کپڑے رکھنے کے لیے وہاں میں نے گجراتن عورت ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت ڈریسز کے لیے اسٹوڈیوز میں عورتیں بھی رکھی جاتی تھی کیونکہ چوڑی دار پاجامہ ہوتا تھا۔ یہ لباس مردوں سے پہنانا ٹھیک نہیں تھا۔ اب یہ تبدیلی بھی آ گئی ہے کہ ملبوسات کے لیے صرف مرد ہی رکھے جاتے ہیں۔ خیر جی، وہ عورت مجھے کہتی ہے، بھائی وہ دیکھو سہگل بھائی جا رہا ہے۔ میں جو دیکھتی ہوں تو سفید لٹھے کا بالکل بنگالی پاجامہ اور اوپر بنگالی کرتا پہنے بڑی بے اعتنائی سے سر جھکائے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ کوئی انہیں سلام کرے۔ وہ خود ہی ہر کسی کو سلام کرتے اور حال احوال پوچھتے جا رہے ہیں۔ آگے جا کے وہ کاردار صاحب کے کمرہ میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، میاں صاحب آپ راگنی کی شوٹنگ کب کریں گے؟ میاں صاحب نے کہا، راگنی تو آئی ہوئی ہے، میک اپ کر رہی ہے، باپ اس کا سخت ہے، میں اس سے پوچھوا لیتا ہوں۔ میاں صاحب کا اسسٹنٹ بابو جی کو میاں صاحب کے دفتر میں لے گیا۔ میاں صاحب نے سہگل صاحب اور بابو جی کا آپس میں تعارف کرایا تو سہگل کہنے لگے، مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ مجھے آپ کی بچی کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، میں چلتا ہوں۔ بابو جی نے کہا، آپ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، میری بچی آپ کے بچوں کے برابر ہے، آپ کیوں جائیں اسے ملنے، وہ خود آپ کو ملنے آئے گی۔ ٹھیک ہے وہ شرمیلی ہے، کسی سے ملتی نہیں، مگر یہ سینیورٹی کا سوال ہے۔ خیر جی، میں گئی۔ انہوں نے بڑے پیار سے بٹھایا، بڑی عزت کی۔ میری جھجک بھی کچھ ختم ہو چکی تھی۔ کہنے لگے، میری بیوی آپ سے ملنے کی بڑی مشتاق ہے۔ اگلے روز ان کی بیوی اور بچی میرے گھر آئیں۔ کہنے لگی، سہگل صاحب نہیں آ سکے، وہ ان دنوں بیمار بھی بہت تھے، ایک گانا پوری طرح گا نہیں سکتے تھے، سانس پھول جاتا تھا، ڈرنک بہت کرنے لگے تھے۔ خدا ترس اتنے تھے کہ کسی روز گھر سے سبزی لینے نکلے ہیں تو راستے میں اگر کسی نے کہا ہے کہ اس کے بچوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تو جو کچھ ہوگا اسے دے آئیں گے۔ میں فلم شاہ جہاں کے گانے سننے گئی۔ ایک گانا 7 دفعہ ریکارڈ ہوا۔ نوشاد صاحب نے ایڈٹ کر کے لگایا تھا۔ سہگل صاحب بخصیت انسان بہت اچھے تھے، بالکل غرور نہیں تھا ان میں کہ میں اتنا بڑا سنگر ہوں یا اتنا بڑا آرٹسٹ ہوں۔ نوشاد صاحب نے ٹوکا، سہگل صاحب یہاں آپ ٹھیک نہیں ہیں، تو کہتے، نوشاد بھائی اب میں کوشش کروں گا۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ آیا، سہگل صاحب یہاں سے کچھ بول آپ ٹھیک نہیں پکڑ رہے، تو انہوں نے کبھی اس کا برا نہیں منایا۔ ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہو۔ شدید بیماری کے باوجود ان میں قوت ارادی بہت تھی۔ مجھے ان سے گانے سننے کا موقع بھی ملا۔ راگنی نے کے ایل سہگل کا ذکر کیا ہے، بہت بڑا نام، لیکن بڑا نام ایسے ہی نہیں بنا۔ سہگل گھر سے نکالے گئے، کمیشن پر ٹائپ رائٹر بیچنے کا کام کیا،
پھر کلکتہ کی سڑکوں پر گا کر کپڑا بیچنے لگے۔ قسمت نے ساتھ دیا، پھر اداکاری اور گلوکاری میں ایسا نام کمایا کہ ان جیسا پھر کوئی نہ ہوا۔ کے ایل سہگل کی زندگی پر بڑی محنت سے بنائی گئی ہماری ویڈیو شاہکار اردو ولاگ نمبر 65 ضرور دیکھیے، ڈسکرپشن میں لنک دیا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں جی پھر راگنی کی کہانی کی طرف۔ ہم ٹھہرے پنجابی، وہاں لکھنوی آداب رہ رہ کے مجھے سید امتیاز علی تاج صاحب یاد آئے، کیونکہ وہ بڑے اچھے طریقے سے مجھے ڈائلاگ سمجھاتے تھے۔ میاں کاردار نے حیدرآباد دکن سے ایک لڑکا تلفظ کے لیے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا میاں صاحب آپ مجھے یاد کرا دیں۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈ تو ہوتے نہیں تھے، پھر میں سیدھے سادے کریکٹر کرنے کی عادی تھی۔ ڈھیلے ڈالے ملبوسات ہوتے تھے، جبکہ ممتاز محل کے پورٹریٹ نکلوا کر میاں صاحب نے مغلیہ طرز کے لباس تیار کروائے جو خاصے بھاری بھرکم تھے۔ اوپر سے اس زمانے کے زیورات پہننا پڑے جو میاں صاحب نے حیدرآباد دکن سے خاص طور پر تیار کروائے۔ سر پر مرصع تاج۔ خیر جی، شوٹنگ شروع ہو گئی۔ اس فلم میں شاہ جہاں اور ممتاز محل کے درمیان بے پناہ اعتماد کو مرکزی خیال بنایا گیا تھا۔ سلوچنا چٹرجی کا کردار تھا کنیز کا۔ وہ آ کے مجھے بہکاتی ہے۔ اس میں ممتاز محل کو اتنا پر اعتماد دکھایا گیا ہے کہ وہ کہتی ہے جو میں ہوں شاہ جہاں کی نظر میں وہ کوئی دوسری لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب کنیز بہکاتی ہے تو ممتاز محل غصے میں کہتی ہے او گستاخ کنیز۔ میاں صاحب ان باتوں کا بڑا دھیان رکھتے تھے کہ یوں ہاتھ جائے، منہ اس طرح ہو، تاج کا پھنتنا یوں ہلے، تب شاٹ ہو۔ اب جی ہم سیدھے سادے شاٹ کرنے کے عادی۔ میں نے کہا میاں صاحب ہو جائے گا یہ شاٹ؟ میاں صاحب نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں، خواہ اس کے لیے 50 ری ٹیکس کرنے پڑے۔ اس طرح 2-3 دن لگ گئے۔ اس کے بعد میاں صاحب نے میری چھیڑ ہی بنا لی۔ جس روز میرا کوئی شاٹ نہ ہوتا تو میاں صاحب کہتے او گستاخ کنیز آج کوئی شاٹ نہیں۔ ہمارے فلیٹ کے باہر چھوٹی سی گلی تھی۔ ایک روز کیا دیکھتے ہیں، لمبی چوڑی کار آ کے ہمارے دروازے کے سامنے رکتی ہے۔ اس میں سے ایک شخص بڑی شان سے باہر نکلتا ہے۔ وہ حیدرآبادی لباس پہنے ہوئے ہے، ہمارے مکان کی گھنٹی بجاتا ہے۔ بابو جی باہر نکلتے ہیں۔ وہ شخص اپنا تعارف کراتا ہے، میں نظام حیدرآباد میر عثمان علی کے صاحبزادے شہزادہ معظم جاہ کا سیکرٹری ہوں اور راگنی سے ملنا چاہتا ہوں۔ بابو جی نے کہا راگنی سے تو آپ نہیں مل سکتے، کوئی کام ہے تو مجھ سے اس کا ذکر کریں۔ سیکرٹری صاحب بولے نواب صاحب یعنی معظم جاہ بمبئی آئے ہوئے ہیں، انہیں راگنی سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ بابو جی نے جواب دیا لیکن ہمیں ان سے ملنے کا کوئی اشتیاق نہیں۔ اگر وہ اتنے ہی مشتاق ہیں تو ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں، ہمارے گھر کو رونق بخشیں، ہم ان کی مقدور بر خدمت کریں گے۔ ہم غریب ہیں، آرٹسٹ لوگ ہیں، ہمارا وہاں جانا باعث عزت نہیں ہے، ان کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث فخر ضرور ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم ان سے ملیں، کیونکہ جو لوگ ان سے جا کے ملتے ہیں لوگ اس کا بہت غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ہم اپنی لڑکی کو اس سطح پر نہیں لانا چاہتے۔ سیکرٹری صاحب کہنے لگے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ راگنی کو نواب صاحب نے بلایا ہے۔ بابو جی جواب دیتے ہیں ہاں جی نواب صاحب نے بلایا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ اپنی ریاست کے نواب ہیں، ہم اپنے آرٹ کے نواب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم اپنے گھر کے نواب ہیں۔ میں یہ سب کچھ اندر سن رہی تھی۔ بابو جی مسلسل سخت لہجے میں بولتے چلے جا رہے تھے، اسے اندر بٹھایا تک نہیں، وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے یہ سب کہہ دیا۔ وہ صاحب چلے گئے اور میاں کاردار سے شکایت کی۔ میاں صاحب کہنے لگے دیوان صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا، اگر وہ آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں تو؟ بابو جی کہنے لگے اس طرح کوئی اٹھا کے لے جا سکتا ہے؟ جب تک میں زندہ ہوں
میری بیٹی کو اٹھا کے لے جانا تو رہا ایک طرف، میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، میں اس کی آنکھ نہ پھوڑ دوں۔ ایک تو میاں صاحب میں نے پہلے ہی یہ چیخ ماری ہے کہ میری دھی فلموں میں کام کرتی ہے، مجھے یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ دوسرے میاں صاحب میں ایک اور بدنامی لے لوں۔ بابو جی پنجابی میں کہنے لگے، میری دھی نوں تے بندہ ویکھ کے اونجی شرم آن لگ پیندی ہے تواڈے سامنے میں۔ کتنی دفعہ بی بی بہار نے اینوں بلایا ہے، وہ تے ساڈی نونھ دے سامنے بیٹھی شرماندی ہے، دسو میں کی کراں۔ میاں صاحب کی رہائش گاہ سونا محل میرین ڈرائیو میں تھی، بمبئی کا بہترین رہائشی علاقہ تھا، سامنے سمندر۔ شام کو بالکونی میں بیٹھیں تو اتنا حسین نظارہ، کیا بیان کروں۔ 2 دفعہ ان کی بیوی بہار اختر مجھے لینے آئی، شادو تم میرے کول آ کے بیٹھیا کر۔ راگنی نے بہار اختر کا ذکر کیا ہے۔ بہار اختر اور سردار اختر 2 بہنیں تھیں، دونوں کا تعلق لاہور ہیرا منڈی سے تھا۔ لاہور ہی میں بہار اختر کاردار کی ایک فلم کی ہیروئن بنی۔ فلم مکمل نہ ہوئی تھی کہ دونوں میں عشق شروع ہوا، پھر دونوں نے شادی کر لی۔ کاردار نے پسند نہ کیا کہ ان کی بیوی کو سکرین پر لوگ دیکھیں، اس لیے کاردار نے ساری فلم ضائع کر دی۔ نتیجتاً اس نقصان کو کمپنی برداشت نہ کر سکی اور دیوالیہ ہو گئی، اور کاردار کی فلم کمپنی بند ہو گئی۔ بہار اختر کی کاردار سے شادی کو گھر والوں نے پسند نہ کیا اور کاردار کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ پولیس آئی، کاردار کے اسٹوڈیو پر چھاپا پڑا۔ کاردار خود تو نہ ہاتھ آئے، لیکن ان کے کرندے اور کارکن وغیرہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ لاہور انارکلی تھانے میں ان سب کو بند کیا۔ اس وقت تحریک آزادی کا دورہ تھا۔ بھگت سنگھ کے کچھ ساتھی اس وقت اسی حوالات میں بند تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ آزادی کے کچھ متوالے پکڑ کر پولیس لائی ہے۔ انہوں نے استقبال کی تیاریاں کی، ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور پھر پوچھا آپ پر کیا فرد جرم لگائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک کارکن بولا اسی کڑی نوں کڈ کے لے آئے ہاں، وہ فرد جرم لگی ہے۔ پولیس والوں نے تو شاید کچھ نہ کہا ہو، لیکن پھر آزادی کے ان نئے متوالوں کا پرانے جان نثاروں نے اچھی خاصی مرمت اور ٹھکائی کی۔ بعد میں بہار اختر نے کاردار کے حق میں بیان دیا اور یوں معاملہ رفع دفع ہوا۔ سردار اختر کی محبوب خاں ہدایت کار محبوب خاں سے شادی ہوئی، یوں کاردار اور محبوب خاں ہم زلف بن گئے۔ چلتے ہیں جی پھر راگنی کی طرف۔ ہماری فرسٹ پریفرنس میاں صاحب کے پاس تھی، سیکنڈ پریفرنس نیک پروین کے لیے۔ 1 ہفتہ میں شاہ جہاں کی شوٹنگ کرتی، 1 ہفتہ نیک پروین کی، 2 دن کا مارجن ہوتا تھا، 6 دن ہم ریسٹ کرتے۔ آج کل یہی مسئلہ ہے کہ آرٹسٹ آرام نہیں کرتے، اس لیے 4 پکچروں میں آتے ہیں تو چہرے کی تازگی قصہ پارینہ بن جاتی ہے، بال ان کے اڑ جاتے ہیں، پیٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر فلم مقررہ مدت میں ختم نہیں ہوتی تو آرٹسٹ پروڈیوسر سے اضافی معاوضہ لینے کے حقدار ہوتے۔ ایس ایم یوسف کی نیک پروین کی مدت 4 ماہ تھی۔ یوسف صاحب کو احساس ہوا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے ایک ہی شاٹ میں مجھ پر پورا گانا پکچرائز کیا۔ فلم فنانشل پرابلمز کی وجہ سے 4 ماہ میں مکمل نہ ہو سکی۔ پروڈیوسر ہومی واڈیا والے آئے اور کہا کہ تاخیر کی وجہ سے آپ کا پرو ریٹا 25,000 روپے بنتا ہے، میں تحریر لکھ دیتا ہوں۔ بابو جی نے ان سے پوچھا میں نے آپ سے کتنے پیسے لیے ہیں؟ 1 لاکھ روپیہ۔ جی 1 لاکھ روپیہ۔ میرے والد کہنے لگے اگر ہمارا 1 لاکھ روپے سے پیٹ نہیں بھرا تو اس 25,000 سے بھی نہیں بھرے گا۔ آپ مالی مشکلات کے باعث ڈیلے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہوتی تو ہم یہ اضافی معاوضہ ضرور لیتے، ہم اس کے بغیر ہی آپ کی فلم مکمل کریں گے۔ تھوڑا ذکر ایس ایم یوسف صاحب کا ہو جائے۔ 1910 پونا انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے کریڈٹ پر بطور فلم میکر اور ڈائریکٹر بڑی کامیاب فلمیں ہیں۔ 1936 میں پہلی فلم بھارت کا لال تھی۔ انڈیا میں نیک پروین سمیت کل 14 فلمیں بنائیں۔ اداکارہ نگار سلطانہ کے شوہر تھے، بعد میں طلاق ہو گئی۔ ان سے ایک بیٹی تھی جو فلموں میں چھوٹے موٹے رول کرتی رہی۔ 1959 کے لگ بھگ
SM یوسف پاکستان چلے آئے۔ پاکستان میں بھی سہیلی، اولاد، شریک حیات سمیت کئی کامیاب فلمیں بنائیں۔ ان کے بیٹے اقبال یوسف بھی ایک کامیاب ہدایتکار تھے، جنہوں نے اداکارہ بہار سے شادی کی، بعد میں طلاق ہو گئی۔ دونوں باپ بیٹے اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ چلتے ہیں جی پھر راگنی کی کہانی کی طرف۔ شاہ جہاں اور نیک پروین کے علاوہ وہاں میں نے بندیا اور من مانی میں بھی کام کیا۔ رنجیت اسٹوڈیو سے میرا 7 فلموں کا کانٹریکٹ ہو گیا تھا، لیکن ان دنوں پاکستان موومنٹ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی اور فضا خاصی تلخ ہو چکی تھی۔ دوسرے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ محبوب صاحب کی انمول گڑی میں بھی میں کاسٹ تھی، لیکن ہم پاکستان آنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے وہ رول نور جہاں نے ادا کیا۔ سریا بھی اس فلم میں تھی۔ سریا سے میری ملاقات رہی ہے، خوبصورت بہت تھی۔ اس کی ماں بہت اچھی عورت تھی، فنکارہ اچھی تھی، سنگر بھی اچھی تھی، لیکن نور جہاں جیسی نہیں۔ میں یہاں عرض کر دوں کہ سریا کی زندگی کی مکمل کہانی پر مبنی ہماری ویڈیو شاہکار اردو بلاگ 56 ضرور دیکھیے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں راگنی کی کہانی کی طرف۔ ہم اس وقت لاہور ہی میں تھے جب پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اب اپنا ملک بن چکا ہے، یہیں رہیں گے۔ پاکستان میں میں نے راگنی آرٹ کنسرن کے نام سے اپنی فلم کمپنی قائم کی، جس کے تحت میں نے کندن بنائی۔ ہمالیہ والا میرے ہیرو تھے، غلام محی الدین ڈائریکٹر۔ فلم فلاپ ہو گئی، میں دل برداشتہ ہوئی۔ خانگی حالات بھی خراب ہو چکے تھے۔ سائرہ اور عابد ابھی بچے تھے۔ میرے والد بھارت گئے تو پاسپورٹ سسٹم ہو گیا، انہیں بھارتی قومیت ڈکلیئر کرنا پڑی۔ 1950 اور 51 میں بھی تفریح کی غرض سے بمبئی گئی۔ وہاں میں اسٹوریا ہوٹل میں ٹھہری۔ یہ ہوٹل بھٹو کا تھا۔ ان دنوں ہم نے سنا تھا کہ سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو بمبئی آیا ہوا ہے اور کیس لڑ رہا ہے۔ پنچولی صاحب کو پتہ چلا کہ راگنی آئی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو بابو جی کہنے لگے کہ اس کے پاس تو 20-25 دن کا اجازت نامہ ہے۔ پنچولی صاحب نے کہا کہ مزید قیام کا اجازت نامہ حاصل کرنا ان کا کام۔ اس طرح میں چمکی میں کاسٹ ہوئی۔ میرے مقابل شیکھر ہیرو تھے، جیون بھی اس میں تھے، جگدیش سیٹھی انسان بنا رہے تھے، یہ راولپنڈی کے رہنے والے تھے۔ چمکی کے ڈائریکٹر بھی راولپنڈی کے تھے۔ سیٹھی صاحب نے انسان میں وینا کی جگہ مجھے کاسٹ کیا، کیونکہ وینا اس وقت کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بڑا وقار تھا اس عورت میں۔ وہاں خورشید بیگم، نرگس اور کامنی کوشل سے ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ سب مجھ سے لاہور کے حالات پوچھتی۔ انسان کی شوٹنگ کے دوران پرتھوی راج سے ملاقات ہوئی۔ بڑے سینئر آرٹسٹ تھے، میرے لیے باعث عزت تھے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت متاثر ہوئے، کیونکہ میں بچوں کو ہوٹل چھوڑ کر نہیں جاتی تھی۔ جو ہی شاٹ مکمل ہوتا میں نے پوچھنا، عابد کہاں ہے، سائرہ کہاں ہے؟ بابو جی ان کا دھیان کرو، وہ کہیں چلے نہ جائیں۔ پرتھوی راج کہنے لگے، یہ عورت صحیح معنوں میں ماں ہے۔ کہنے لگے، تمہارا باپ تمہیں شادو کہتا ہے، میں بھی شادو ہی کہوں گا۔ انہوں نے گھر جا کر راج کپور سے اس کا تذکرہ کیا۔ اگلے روز راج کپور آیا۔ چنچل قسم کا نوجوان تھا۔ میرا میک اپ روم اوپر تھا، نیچے پرتھوی راج کا کمرہ تھا۔ انہوں نے آواز دی، شادو بیٹے سنو۔ میں گئی تو کہنے لگے، تیرا بھتیجا تجھے ملنے آیا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ پرتھوی راج اسے کہنے لگے، بڑا بے ادب ہے، میں اسے بہن کہتا ہوں، یہ تیری پھوپھی ہوئی، تو آداب کیوں نہیں بجا لا رہا؟ راج کپور نے فوراً میرے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ میں بمبئی میں ذہنی طور پر سیٹ نہیں تھی، اس لیے میں نے گاڑی نہ رکھی۔ سیٹھی کہنے لگا، شادو پتر، جڑے والے تینوں گڈی دی ضرورت ہوئے منگا لیا کر۔ شاپنگ کے لیے جانا ہوتا تو میں سیٹھی سے گاڑی مانگ لیتی۔ ایک روز دلیپ کمار نے سیٹھی کو فون کیا، پاپے پنجاب سے تیرے کون مہمان آئے ہوئے ہیں؟ کیونکہ میں نے انہیں گاڑی میں دیکھا ہے۔ 2 بچے تھے، ایک عورت تھی، جسے عورت کہہ سکتے ہیں نہ بچی۔
सेठी कहता है, तूने नहीं पहचाना? नहीं तो, भाई वो रागनी है। अच्छा, तो फिर मैं किसी रोज उससे मिलना चाहूँगा। सेठी ने कहा, वो शूटिंग के अलावा तो किसी से मिलती नहीं। दिलीप कुमार स्टूडियो आए। मैडम, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप इतनी सादा रहती हैं। मैंने कहा, आर्टिस्ट होना अलग बात है, मेरी आदत है, बाहर निकलती हूँ, कपड़े अपनी हैसियत के मुताबिक पहनती हूँ, शलवार कमीज में पहनती हूँ, साड़ी तो शाज़ो नादर ही कोई फंक्शन हो तो जेब तन करती हूँ, मेकअप मैं नहीं करती। बालों के बनाव सिंगार से मुझे चिढ़ है। बच्चों को साथ लिया और घूमने चली गई। दिलीप कहता है, मैं तो इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक आर्टिस्ट इस तरह कार में बाहर निकले। फिर लता से मुलाकात हुई। वो इस तरह के मैंने सेठी से कहा, लता का गाना तो सुनवाओ। वो कहने लगा, मैं उसे तेरी रहायशगाह ले आता हूँ। मैंने कहा, जब मैं किसी के घर नहीं जा सकती तो फिर दूसरा भी क्यों तकलीफ करे। कहने लगा, अच्छा, सुबह लता इंसान के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए आ रही है, तेरी भाभी ने आना है, तू भी आ जाना। अब तो गुलूगारों के बूथ अलग हो गए हैं, उस वक्त ये इख्तिमाम नहीं होता था। खैर जी, लता आई। उसने सफ़ेद मलमल की साड़ी पहनी हुई थी, एक हाथ में एक चूड़ी थी, बड़े बड़े हीरे के टॉप्स, जूड़ा किया हुआ और उसमें फूल लगाया हुआ, क्योंकि गुजरात ने फूल लगाने को शगुन समझती हैं। सेठी कहने लगा, पहचानो? वो बोली, मुझे तो रागनी बाई लग रही है। सी रामचंद्र म्यूजिक डायरेक्टर थे। लता ने माजरत चाही कि अगर खुशी का गीत होता तो मैं आपको अपने पास बिठा लेती। ये गम का नगमा है, जब इर्द गिर्द कोई मौजूद हो तो मुझ पर मूड तारी नहीं होता। हो सकता है कि मैं रो दूं, आप बुरा ना मनाएं। उसके बाद बाजे वाला बिठा लेंगे, आप जौन सा गाना चाहेंगी सुनाऊंगी। पापा सेठी कहने लगे, मेरी बेटी बुरा नहीं मनाती, हम पंजाबी लोग सीधे साधे और साफ होते हैं। वाकई लता जब वो गाना गा रही थी तो रो रही थी और सिसकियां भी ले रही थी। जब बाहर आई तो उसकी आंखें भीगी हुई थी और उसने रुमाल से मुंह पूंछा हुआ था। यह गाना मुझे ही पर पिक्चराइज होना था। उसने कहा, अब बताएं, आपको कौन सा गाना पसंद है? मैंने कहा, मुझे तो वही नगमा गम पसंद है, आएगा आएगा आने वाला। उसने गा दिया। लता में ज़रा तकब्बुर नहीं था, अब आर्टिस्टों में है। बम्बई में मुझे और भी फिल्में मिली, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, ये सोचकर कि अगर उलझ गई तो यहीं की हो जाऊंगी। पाकिस्तान आकर मैंने फिल्म बेकरार बनाई। एस गुल हीरो थे। ये फिल्म मेरी जाती थी, हिट हो गई। मुंदरी में मेरे मुकाबल अलियास कश्मीरी थे, ये फिल्म भी अच्छी रही। नजराना में संतोष कुमार थे, ये फ्लॉप हो गई। इस तरह शरारत और इल्तिजा भी नाकाम हो गई। एम सादक ने इंडिया में नूर जहां बनाने का ऐलान किया और मुझे इंडिया आने की दावत दी। मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरे बच्चे स्कूल जाते थे। सादक साहब बाटी गेट लाहौर के रहने वाले थे, वही रफ़ी को लेकर बम्बई गए थे। ये भी अजीब वाक़या है। रफ़ी पार्टी गेट में नाइयों का काम करता था। सादक साहब और सनी साहब कारदार के असिस्टेंट थे, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए। उन्होंने देखा कि ये लड़का गुनगुनाता बहुत अच्छा है, उसे बम्बई ले गए। नुशाद साहब से मिलवाया। नुशाद ने रफ़ी पर बहुत मेहनत की। इसी दौरान 1953 में मेरी मियाँ से अलहदगी हो गई। 1956 में मेरे बाप का इंडिया में ही इंतकाल हो गया। ये भी एक ट्रेजेडी हुई, मैं वहाँ जा ना सकी। मैं हमदर्दाना किस्म के रोल किया करती थी। वैम्पिश किरदार मुझे पसंद न थे। 3-4 फिल्मों में वैम्प का रोल करने के बाद मैंने फिल्म लाइन छोड़ दी। ये इनक़िता 3-4 साल तक ही रहा, फिर करैक्टर रोल शुरू कर दिए। उस दौर के आर्टिस्टों में जागीरदार बहुत बड़े करैक्टर एक्टर थे। कैसे कहूँ मैं, उन्होंने मेरे बाप का किरदार किया था। के.एन. सिंह बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, सज्जन विलन का करैक्टर करते थे, लेकिन ये शख्स इतना शरीफ और नेक इंसान था कि क्या बताऊं, लेकिन किरदार विलन का करता था। यही हाल अलाउद्दीन का है। नहायत शरीफ इंसान, गृहस्थी किस्म का, बावकार, काम से बेइंतहा लगाओ, मेहनत से एक्स्ट्रा से टॉप तक आए। मेला में उनका पहला करैक्टर रोल था। फिर पाकिस्तान आ गए,
یہاں نذیر صاحب نے انہیں چانس دیا، ہیرو تک پہنچے۔ سورن لتا بہت اچھی آرٹسٹ ہے۔ پہلے سورن لتا اور نذیر صاحب الگ الگ کام کرتے تھے، لیلا مجنوں میں اکٹھے ہوئے، ایسے کہ پھر ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ ویسے نذیر صاحب شادی کرنے میں ماہر تھے۔ سورن لتا بہت اچھی عورت ہے، نذیر صاحب تو بہت تیز مزاج ہیں، مگر میں کہتی ہوں کمال ہے سورن لتا کا۔ یہ پہلے سکھ تھی، پھر مسلمان ہوئی تو کمال کی مسلمان، روزے باقاعدگی سے رکھنے، قاری رہ کر نماز سیکھی۔ ان سے ملیں تو آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ انہوں نے مذہب بدلا ہے۔ ممتاز شانتی بہت اچھی عورت ہے۔ پہلے شاید سونی کمیارن میں ہیروئن آئی تھی، اس کے بعد ولی صاحب سے شادی کر لی، ایسی کہ ولی صاحب نے کہا شانتی وہاں بیٹھ جاؤ، شوٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ پیچھا کیے بیٹھی ہے۔ شادی کے بعد ولی صاحب کی پکچروں کے علاوہ کہیں کام نہیں کیا۔ نسیم کو پری چہرہ لکھا جاتا تھا، یہ مبالغہ تھا۔ اس وقت تو سبھی حسین تھے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ اس کی ماں شمشاد بائی بہت بڑی آرٹسٹ تھی، مجلسی عورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی خوب پبلسٹی کرائی۔ ٹھیک ہے خوبصورت تھی، لیکن اتنی بھی نہیں جتنا کہ مشہور کر دیا۔ وہ تو بڑی شرمیلی لڑکی تھی۔ اب اس کی بیٹی سائرہ بانو کی آپ نے فلمیں دیکھی ہیں، وہ بھی اتنی حسین نہیں۔ لوگ پبلسٹی سٹنٹ سے اسے کافی اوپر لے گئے ہیں۔ لکھنے والوں نے تو میرے نام کے ساتھ بھی آہو چشم لکھا تھا۔ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ میں آہو چشم ہوں بھی کہ نہیں۔ راگنی اپنی زندگی کے آخری دنوں کا حال بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اب بھی کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ میرے بچے سیٹلڈ ہیں، سائرہ بڑی ہے، وہ گجرات کی ایک معزز فیملی میں بیاہی گئی۔ رئیس لوگوں کو میں پسند نہیں کرتی۔ اس کا میاں جاپان میں PIA میں ہے، عابد امریکہ میں لا کر رہا ہے۔ میری بیٹی مجھ سے بھی زیادہ شرمیلی تھی۔ قرآن شریف ہم دونوں ماں بیٹی نے ایک ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ فلم انڈسٹری میں میرے بچوں کو آنے کا شوق نہیں تھا، ورنہ یہ نہیں کہ میں انڈسٹری سے نفرت کرتی تھی۔ بچی کو میں لانا نہیں چاہتی تھی، جس طرح میرا باپ میرے ساتھ چلتا رہتا تھا مجھے بھی ایسا کرنا پڑتا۔ آرٹسٹوں کی جو خالائیں اور مائیں آتی ہیں ان کی شہرت اچھی نہیں۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا کوئی سکینڈل نہیں، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں ایک وقار ہوتا تھا۔ غلط ماحول اسٹوڈیوز تک محدود نہیں، گھروں میں دیکھیں، بڑوں کا احترام نہیں رہا۔ ہمارے زمانے میں اکیلی لڑکی نکلتی نہیں تھی۔ آج آپ لبرٹی جائیں، گلبرگ کو نکلیں، لڑکیوں کا بس چلے تو لڑکوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، لڑکوں کا بس چلے تو وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ افراتفری کا دور ہے، سڑکوں پر نکلیں تو بھاگ رہے ہیں، ہسپتالوں میں جائیں تو رش ہے، جیسے دنیا ختم ہونے کو آئی ہے۔ راگنی کی کہانی یا باتیں ختم ہوئیں۔ اس انٹرویو کے بعد راگنی 28 سال زندہ رہیں۔ اس دوران انہیں بہت بڑا صدمہ اپنے بیٹے عابد کی موت کا برداشت کرنا پڑا، جس کا امریکہ میں کینسر کے باعث انتقال ہو گیا۔ راگنی نے میاں اسلم سے طلاق کے بعد اپنی فلم بے قرار کے ہیرو ایس گل سے شادی کی، جو سندھ کے ایک بڑے زمیندار تھے۔ راگنی ان کی دوسری بیوی تھیں۔ ایس گل کا بھی 1999 میں انتقال ہو گیا تھا۔ راگنی نے اپنی کہانی میں نامعلوم وجوہ کی بنا پر اس شادی کا ذکر نہیں کیا۔ بیٹے کی موت کے بعد راگنی کے آخری سال لاہور میں تنہائی اور بیماریوں سے لڑتے ہوئے گزرے۔ راگنی کی بیٹی کراچی میں رہتی تھی۔ انہوں نے کوشش کی کہ ماں کو اپنے پاس رکھا جائے، لیکن راگنی نے اکیلے رہنا ہی پسند کیا۔ ویسے بھی پنجاب کے اکثر لوگ بیٹیوں کے ہاں رہنا پسند نہیں کرتے، شاید اسی وجہ سے 27 فروری 2007 کو تقریباً 80 سال کی عمر میں لاہور میں راگنی نے زندگی کی آخری سانس لی اور گلبرگ لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک ہو گئیں۔ رب کریم ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتیں نچھاور کرے۔ راگنی کے متعلق آپ کو یہ ہمارا بلاگ کیسا لگا؟ ہو سکے تو کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے،
اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔